بھجوا دیتے ہیں, بڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں. تو جب وہ جو بالکل ریپیئرنگ کے یعنی جو اس کے دوبارہ جلد کے قابل نہیں ہوتے تو وہ بھر جاتا ہے کنواں. تو مجھے کہہ رہے تھے ہمارے لیے اس کو ٹھکانے لگانا بہت مشکل ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ تو تقریباً تمام فقہا لکھتے ہیں کہ مقدس اوراق کو جلا دیا جائے جمع کر کے, تو وہ راکھ بن جائے گا. جب اس کی وہ آیتیں مٹ جائیں گی تو اب اس کا وہ احترام نہیں رہے گا. اس راکھ کو آپ کہیں بھی پھینک دیں یا دفن کر دیں. تو وہ کہنے لگے بھائی یہ باتیں نہ کر. کہہ رہے ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ یہاں خود سے آگ لگ گئی تھی مقدس اوراق میں, خود سے, کسی نے لگائی نہیں تھی. 2-4 محلے والوں نے دیکھ لیا, ہمارا ایک ساتھی وہاں کھڑا ہوا ہے آگ بجھانے کے لیے, فوراً FIR کٹوا دی کہ یہ مقدس اوراق کو آگ لگا کر قرآن مجید کی توہین کر رہے ہیں. اور وہ بیچارہ چلا گیا جیل کی سلاخوں کے پیچھے. یعنی جن لوگوں کا صبح و شام کام مقدس اوراق کی حفاظت ہے ان کو توہین قرآن میں, بولو بھائی, جیل کے اندر. یہ پاگلوں والی حرکتیں ہماری جو قوم ہے نا, یہ جو مذہبی جذباتی لوگ ہیں نا, مذہبی جذباتی, یہ اس ملک کو لبرل یعنی لبرل ریاست بنانے کی طرف لے کر جا رہے ہیں. یہ وہ کام کر رہے ہیں کہ حکمرانوں کے دلوں میں, یعنی جو لبرل حکمران ہیں نا, جو سیکولر حکمران ہیں, ان کو بہترین موقع دے رہے ہیں کہ اس ملک سے مولویت کو اور مذہب کو ختم کر دو, ان کے ساتھ یہ ہم سروائیو نہیں کر سکتے. اور یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ جب بھی اس قسم کی تشدد والی چیزیں معاشرے میں آئی ہیں مذہب کے نام پر, تو نقصان کس کو ہوا ہے؟ مذہب کو ہوا ہے. تو جو سیکولر قوتیں ہیں نا وہ پھر موقع تلاش کرتی ہیں, بولتے ہیں ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں ملک سے کیا کرو, مولویوں کو, یہ مذہبی طبقے کو, جذباتی طبقے کو ختم کرو. تو توہین کی بھی کوئی ڈیفینیشن ہے, یہ نہیں کہ جو اٹھاؤ فتویٰ لگا دیا. ایسا بھی ہوا ہے کسی نے پوسٹر پھاڑ دیا, اس کی نیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی توہین کی نہیں ہے, پوسٹر پھاڑ دیا اس پہ, حالانکہ اس کو نہیں پتا کہ میں کوئی, اس کی ذرا سے بھی دور دور کا ارادہ ہی نہیں ہے. وہ چونکہ اس کے گھر کی دیوار کے باہر پوسٹر لگایا تو اس نے نیا نیا رنگ کروایا تھا, اس کو غصہ آیا کہ یہ میری گھر کے دیوار کے باہر پوسٹر کیوں لگایا. اس بیچارے نے پڑھا بھی نہیں کہ نبی کا نام ہے, وہ پھاڑ دیا. کسی نے دشمنی نکالنے کے لیے توہین رسالت کے کیس میں اندر کروا دیا, کس نے نبی کا نام پھاڑا اور نیچے گرایا. ایسے بھی ہوئے ہیں. تو توہین رسالت تو یقیناً جرم ہے اور اس کی سزا بھی ہونی چاہیے, لیکن اس قسم کے جو جذباتی لوگ ہیں ان کو بھی کھڈے لین حکومت کو چاہیے کہ وہ پہلے سے, بولو بھائی, لگائے. اور حکومت تو کیا کرے گی, ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مذہب کا غلط استعمال نہ کریں, ایک ایسے ہم جذباتی کام نہ کریں جس کی وجہ سے جو سیکولر قوتیں ہیں ان کو یہ موقع مل جائے کہ بھائی دیکھو یہ پنپنے والے لوگ, یعنی ہم یہاں پر پنپ ہی نہیں سکتے, اور یہ تو کوئی بھی کل اٹھے گا اور کوئی بھی مذہب کے نام پہ کچھ بھی کر دے گا. تو بہت سارے بے گناہ لوگ ہیں جو جیل کی سلاخوں میں بند ہیں. تو وجہ کیا ہے کہ ہم اب اصل تو مقدس اوراق کو یا تو دفن کیا جائے یا پانی میں بہا دیا جائے یا جلا دیا جائے, 3 ہی آپشن ہیں آپ کے پاس. جلانا کو توہین قرار دے دیا کہ یہ مقدس اوراق جلائے, تو دوسرا پھر کیا رہ جاتا ہے, پانی میں ڈال دو. تو پانی میں کیا توہین نہیں ہوگی؟ جب پانی میں ڈالیں گے تو وہ بہتے ہوئے جائیں گے, تو اس میں بھی توہین کا خطرہ ہے. اور زمین میں دفن کرنا تو بذات خود توہین کہلاتا ہے کہ آپ قرآن کو کیا کر رہے ہیں, زمین میں ڈال رہے ہیں. تو بنانے کو کچھ بھی بنا دو, اور اگر اچھی سوچ رکھو بھئی, اچھے رخ پر لے کر جاؤ, تو آپ کو اس کے 100 اچھے رخ بھی نظر آئیں گے کہ بھئی یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ ہوا, ہو سکتا ہے خود آگ لگی ہو. شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کوئی شخص اگر جرم کرتا ہے تو آپ کے پاس اگر 99 احتمالات ایسے ہوں جس سے لگتا ہو کہ یہ جرم نہیں ہے, ممکن ہے یہ کیا ہو, ممکن ہے یہ کیا ہو, 99 احتمالات ایسے ہوں جس سے لگتا ہو کہ جرم کیا ہے, 1 احتمال ایسا ہو جس سے لگتا ہو کہ نہیں ہو سکتا ہے جرم نہیں کیا. تو شک کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ اس مجرم کو ہوتا ہے. جرم ثابت ہونا چاہیے. میرا اس بیان کو, یہ جو موجودہ توہین رسالت والا معاملہ چل رہا ہے, اس سے مت جوڑیں. اس پر تو میں نے جو میرا جو بیان آیا وہ وہی ہے. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جذباتیت کا بہت زیادہ غلبہ ہے.
لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ دلیل کی ڈیفینیشن کیا ہے, کہیں سے بھی کچھ بھی نکال لو, جس کو چاہو کوئی فتویٰ اس کے اوپر, کوئی حکمران ہو, کوئی عالم اگر کسی حاکم سے مل رہا ہو, فوراً الزام لگا دیتے ہیں اس نے پیسے کھائے ہوئے ہیں, یہ سرکاری مولوی ہے. کوئی فوج کے حق میں بیان دے دے تو یہ حکومت کا کیا ہے, پٹھو ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ اگر فوج کے خلاف ہیں تو آپ کو بیان بھی کس کے خلاف سننا ہے؟ بولو بھائی, فوج کے خلاف. اور اگر آپ فوج کے حمایتی ہیں تو آپ کو کس کے حق میں بیان سننا ہے؟ فوج کے حق میں سننا ہے. تو آپ کی مرضی کے خلاف کوئی جائے گا. وہ ایک بڑی زبردست بات حضرت مولانا اسلم شیخ عبوری صاحب شہید رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ ملامتی فرقہ, انہوں نے علماء کا نام رکھا ہوا تھا کیا یہ ملامتی فرقہ, فرمایا اس پہ انگلیاں بہرحال اٹھیں گی کچھ بھی ہو. فرمایا اگر یہ حکومت کے حق میں بیان دے دیں تو ان کو حکومتی چمچہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جائے گا؟ حکومتی چمچہ. فوج کے حق میں دے دیں تو فوجی ایجنسیوں کا پٹھو, اس طرح کے تانے. اگر یہ حکومت کے خلاف یا فوج کے خلاف بیان دے دیں تو ان کو شر پسند اور فتنہ اور فساد پھیلانے والا. ٹھیک ہے نا, کہ یہ لوگ کیا پھیلا رہے ہیں معاشرے میں؟ شر پھیلا رہے ہیں. اگر یہ فرقہ واریت کی بات نہ کریں, بولے بھائی سب صحیح ہے, ہمارا یہ نظریہ ہے, کسی کو مت چھیڑو, مارو پیٹو مت, تمیز سے چلو بھائی, اپنا عقیدہ بس اپنا چھوڑو نہیں, دوسرے کا عقیدہ چھیڑو نہیں, تو لوگ کہتے ہیں یہ مکھن لگانے والا, سب کو خوش کرنے والے لوگ ہیں. حق کو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرنا آتا ہی نہیں ان لوگوں کو, یہ تو سبھی کو خوش کر کے چل رہے ہیں. اس کا مطلب یہ چاہتے ہیں سب زندہ باد کے نعرے لگائیں. اور اگر آپ نے بھائی اس کو شور کو تو کم کرو یار, کوئی بندہ یہاں مستقل نہ باندھ دے رسی کے ساتھ, لاک کر دیا کریں, جب تک بیان ختم نہ ہو وہ یہی کرتا رہے بیٹھ کے کام. شور شروع ہو گیا. اور اگر کوئی مولانا صاحب یہ بتا رہے ہوں کہ یہ عقیدہ صحیح ہے باقی کیا ہے غلط ہے, تو ظاہر ہے بہت سارے صحیح بھی ہیں بہت سارے غلط بھی ہیں, تو اسے کہا جاتا ہے یہ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں, اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں باقی دوسروں کو غلط سمجھتے ہیں. اور اگر کوئی مولوی بیچارہ خاموشی اختیار کر لے, اس ٹاپک پر بات ہی نہ کرے, تو اسے کہتے ہیں گونگا شیطان ہے, حق بیان کرنے سے ڈرتا ہے. اگر مولانا کے پاس دولت ہو, لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گدھے کی سواری فرمایا کرتے تھے, پیون زدہ کپڑے پہنتے تھے, جو کی روٹی وہ بھی میسر نہیں ہوتی تھی, اور ان کو دیکھو صبح شام مرغے پھوڑ رہے ہیں, ان کا لباس دیکھو, ان کی گاڑیاں دیکھو, لینڈ کروزر سے اترتے ہیں, وہ اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں. اور اگر بیچارے کے پاس پیسہ نہیں ہے, غریب آدمی ہے, کہتے ہیں ان بیچاروں سے ہم مسائل پوچھیں, ان کی اپنی حالت تو دیکھو, یہ قوم کو کیا گائیڈ کریں گے, ان کے پاس کھانے کو روٹی ہے نہیں, یہ تو چپل بھی ہم سے ادھار لیتے ہیں. تو فرماتے تھے کسی حال میں, بولو بھائی, کچھ نہیں. اور یہ تو اب ہم چونکہ مارکیٹ میں آ گئے ہیں تو اب ہمیں تجربہ ہو رہا ہے. لوگ چاہتے ہیں ہماری مرضی کی بولتے رہو. ایک بات تو خوب کان کھول کے سن لو, یہ ایک فیشن بن چکا ہے حکومت کے خلاف ممبر پہ بیٹھ کے بولنا. میں نہیں کہہ رہا کہ حکومتیں بہت اچھی ہیں, ان کے ہر کام صحیح ہیں, یا فوجیوں کے ہر کام صحیح ہوتے ہیں, میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا. یا جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں حکومت کی خامیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں وہ غلط ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میرے بیان کو یہ مطلب نہ سمجھ. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ہمارے ہاں باقاعدہ یہ کام ایک فیشن بن چکا ہے, لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں حق پرست آدمی ہے, کسی سے ڈرتا ورتا نہیں ہے. حالانکہ اکثر الزامات جو لگائے جا رہے ہوتے ہیں ان کی جب تہ میں کیونکہ میں خود گھس چکا ہوں, بہت سی غلط فہمیاں مجھے تھیں, جب میں تہ میں گھسا ہوں اپنے طور پر, میں نے تحقیق کی ہے تو وہ چیزیں غلط ثابت ہوئی ہیں. بہت سی سابقہ چیزوں سے میں نے رجوع کیا ہے, وہ چونکہ سابقہ چیزیں آپ کے سامنے نہیں آئیں لہذا آپ کے سامنے رجوع بھی نہیں آیا, کیونکہ اس وقت میرے بیان ریکارڈ نہیں ہوتے تھے. یہ ہم بھی بڑے بڑے پھینکتے رہے ماضی میں ممبر پہ بیٹھ کے, لیکن جب انسان کے تعلقات وسیع ہوتے ہیں, وہ گہرائی میں گھستا ہے اور تحقیق کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی ایسا نہیں ہے. تو یہ جو تحقیق ہے نا ہمارے ملک میں وہ ہے نہیں,
ذرا سی بات ادھر سے سنی ادھر سے سنی, فلاں سے سنی, یہ سنی وہ سنی, اور ملا کے کھچڑی بنا کے اس سے خود ایک نتیجہ اخذ کر لیا اور وہ مارکیٹ میں پھینک دیا. تو کوئی بھی تبصرہ کرنے سے پہلے نہ کسی کی حمایت کریں نہ کسی کی حمایت کریں تو بھی غلط ہے. بعض دفعہ آدمی غلط حمایت کر رہا ہوتا ہے. جب تک آپ کو اچھی طرح یہ ثابت نہ ہو جائے کہ یہ حقیقت کیا ہے, پوری طرح سے اس کے بارے میں پازیٹیو نیگیٹو ہر پہلو پہ دیکھو. میں نے ابھی تک ڈیم کے لیے چندے کا اعلان نہیں کیا, نہ مخالفت کی ہے کہ ڈیم کے لیے چندہ نہ دو. لوگ بہت پوچھ رہے ہیں, میں کہتا ہوں میری تحقیق ہی نہیں ہے بھائی, میں کیسے اعلان کر دوں یار. کہہ رہے اس کا مطلب حکومت کرپٹ ہے. میں کہتا ہوں بھائی میرے سامنے تو کرپشن. تو پھر کہتے ہیں جب آپ یہ بھی کہہ رہے ہو کہ آپ کو پتہ نہیں کرپٹ ہے تو آپ کیوں نہیں اعلان کرتے. میں کہتا ہوں بھائی میرے کوئی ریسورسز نہیں ہے ابھی تک کہ میں گہرائی میں گھس کے یہ تحقیق کر سکوں کہ کرپشن ہوگی کہ نہیں ہوگی. اب ہماری ویڈیوز جا رہی ہیں پوری دنیا میں, لوگ دیکھتے ہیں سنتے ہیں, ایک لفظ زبان سے نکلے گا اربوں کروڑوں روپے کا چندہ جمع ہو جائے گا. اور اگر ہمارے پاس ابھی تک کوئی سیٹ اپ ہی نہیں ہے یہ دیکھنے کا کہ بھئی یہ کہاں جا رہا ہے, کن ہاتھوں میں جا رہا ہے, اگر آج حکومت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کا کیا بنے گا ان پیسوں کا, تو ہمیں تحقیق ہی نہیں ہے تو ہم کیسے اعلان کر دیں. اب لوگ کہتے ہیں پھر منع کر دیں جب آپ کی تحقیق نہیں ہے, آپ کو اعتماد. بھائی منع اس لیے نہیں کر سکتے کہ تحقیق نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ جو خطرات ہمیں ہیں وہ واقعی خطرات ہوں گے بھی. جب میں مان رہا ہوں کہ نہیں ہے تو نہیں کا مطلب میں اس بارے میں کوئی بھی کمنٹس بولو بھائی کر ہی نہیں سکتا, کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. جس کو تحقیق ہے وہ کیا کرے, وہ کرے مدد, جس کی نہیں ہے وہ آرام سے بیٹھ جائے, اور جس کی مخالفت میں وہ بھی نہ کرے. لیکن فیس بک پہ جو بوچھاڑیں ہوتی ہیں وہ ریسرچ اور تحقیق بولو بھائی نہیں ہوتی, وہ سب پھینک رہے ہوتے ہیں. تو جس کو تحقیق ہے بھائی وہ کرے, جس کو نہیں ہے وہ کیا کرے, خاموشی. تو ہم نے کوشش کی. ہم اب یہاں ایک بات اور بتا دوں, یہ جو بینکنگ کے مسئلے میں بھی یہی ہے. بعض حضرات کیا کہتے ہیں ہمیں بینک میں تحقیق کرنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن پھر وہ فتویٰ بھی دیتے ہیں. بھائی جب آپ اپنے منہ سے اس بات کو تسلیم کر رہے ہو کہ ہم نے اسلامک بینکنگ کے بارے میں تحقیق نہیں کرنے دیتے یہ لوگ, تو آپ فتوے میں پھر یہ لکھیں نا کہ ہمیں پوری تحقیق کرنے کی اجازت نہیں ہے, لہذا یہ بینک بڑے نالائق ہیں جو علماء کو تحقیق کرنے نہیں دیتے, دال میں کچھ کالا کالا ہے. یہ فتویٰ تو ٹھیک ہوگا. یہ فتویٰ دینا کہ یہ ناجائز ہیں, اس کا مطلب آپ نے تحقیق کر لی ہے, کیونکہ جائز یا ناجائز کا فتویٰ دینے کا اہل وہ ہے جو بینکوں میں گھس کے پورے سسٹم کو اس نے پڑھا ہو, ایک ایک اعتراض کو سالو کرنے کی کوشش کی ہو. تو میں نے بہت سارے حضرات کو دیکھا جو کہ تحقیق نہیں ہے. تحقیق نہیں ہے تو پھر آپ نے ہاں یا نہ میں فتویٰ بولو بھائی کیسے دے دیا. تو میں آپ کو دلیل کی ڈیفینیشن بتا رہا ہوں کہ دلیل کیا ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی. ہمارے ہاں جو دلیل ہے نا وہ بس یہی ہے, ادھر سے پھینک دی ادھر سے پھینک دی ادھر سے کھچڑی بنا دی. دلیل کہتے ہیں کسی چیز کا ایسا ہونا کہ اس کے تصور سے کسی دوسری چیز کا تصور لازمی آئے. ویسے تو ہے لازم آئے, لیکن لازم آپ سمجھو گے نہیں. کیا مطلب, ایک چیز جب آپ کے سامنے آئے نا تو یہ ضروری ہے کہ یہ چیز سے کسی اور چیز کا لازمی تصور آپ کے دماغ میں آئے. یہ میں پہلے بھی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں, لیکن شاید وہ ریکارڈنگ صحیح نہیں ہوئی تھی, ریکارڈنگ کا بیڑا غرق ہو گیا تھا. اور کچھ آج میں دوبارہ اس کو ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی جو جس ٹاپک پر میں موضوع پر بات کروں گا اس کا اس سے لنک ہے, لہذا تمہید سمجھ لیں آپ اس کو. جیسے سورج کی روشنی ہے, روشنی جب آپ دیکھیں گے فوراً سورج کا تصور دماغ میں آئے گا کہ نہیں آئے گا. اب کوئی آپ سے بولے کہ بھئی سورج نکلا ہوا ہے کہ نہیں نکلا ہوا, آپ کہہ رہے ہیں ہاں نکلا ہوا ہے. کوئی کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, آپ کہیں یار میں کمرے میں بیٹھا ہوں لیکن سامنے کیا نظر آ رہی ہے, دھوپ. دھوپ نظر آ رہی ہے, اس کا مطلب سورج ہے, حالانکہ سورج کو آپ نے دیکھا نہیں ہے. تو یہ دھوپ دلیل ہے سورج کے وجود پر, کیونکہ دھوپ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ہونے سے ایک اور چیز کا تصور دماغ میں آ رہا ہے. وہ چیز کیا ہے, سورج. اور وہ لازمی آئے گا, اگر کوئی انکار کرے گا تو پاگل ہوگا. یعنی یہ بدیہی چیز ہے جس کا آپ انکار نہیں کر سکتے. دلیل کہتے ہیں کسی شے کا ایسا ہونا کہ اس کے ہونے سے فوراً کسی دوسری چیز کی طرف ذہن جائے. تو یہ پہلی چیز دوسری چیز کی کیا کہلائے گی, دلیل کہلائے گی.
دوسرا دلیل جو ہے نا اس کی دو قسمیں ہیں. کتنی؟ یہ میرا بیان اگر کوئی غیر مسلم سن لینا تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا, جو ایمان نہیں لے کر آتے ہیں. اور آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایمان کیا ہو جائے, مضبوط ہو جائے, کیونکہ آج کل سیکولر قوتیں بہت کام کر رہی ہیں یونیورسٹیوں میں, بیڑا غرق کر رہی ہیں. دوسری دلیل کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. ایک کو کہتے ہیں بدیہی اور ایک کو نظری. نون ضا را اور یا نظر عربی میں فکر کو کہتے ہیں, رائے کو, فکر کو. بدیہی دلیل اسے کہتے ہیں کہ ایک شے کے تصور سے دوسرے شے کے تصور خود بخود آ رہا ہو, اس کے لیے آپ کو سوچنا نہ پڑے. پاگل ہو, بے وقوف ہو, دیوانہ ہو, باولا ہو, وہ فوراً فیصلہ کرے گا بھائی یہ ہے تو لازمی وہ ہے. جیسے دھوپی کی مثال, بھائی دھوپ ہے تو سورج ہے, اس کے لیے کوئی سائنسدان ہونا ضروری نہیں ہے, نہ غور و فکر کے میں غور کر کے, یہ دلیل تو میرے سامنے آئی ہے, روشنی. اب میں ججز بلاتا ہوں, وکلا کو بلاتا ہوں اور ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ روشنی اس بات کی دلیل ہے کہ سورج ہے. غور کر کے میں 1 گھنٹے میں آپ کو انشاءاللہ جواب دوں گا. کبھی ایسا ہوا؟ بھائی ہے نا یار ہے. تو وہ ایسے ہو گیا جیسے ایک آدمی نے کسی کو بتایا کہ وہ بغیر وضو نماز پڑھتا تھا. ایک صاحب بغیر وضو کئی سال سے نماز پڑھ رہے تھے. ان سے کسی نے کہا بغیر وضو نماز نہیں ہوتی. اس نے کہا میری تو ہو رہی ہے, میں تو 10 سال سے پڑھ رہا ہوں, بغیر وضو کیا ہو رہی. تو ان کی نظر میں بھی یہ کیا تھی, بدیہی. بھائی ہو رہی ہے, میں پڑھ کے دیکھ رہا ہوں. ان کا خیال تھا ہونا اسے کہتے ہیں کہ بھائی رکوع کرو تو رکوع میں چلے جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, سجدہ کر لو, تو یہی ہونا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ایک قسم ہے. خیر, بدیہی کا مطلب یہ تو ایک لطیفہ تھا کہ بالکل واضح طور پر آپ کہیں کہ بھائی یعنی دلیل سے فوراً دماغ مدلول کی طرف چلا جائے. دلیل کی دوسری قسم ہے نظری. نظری کا مطلب تھوڑا سا دماغ استعمال. ایک تو جب بھی میں یوں کرتا ہوں نا مجھے ایک لطیفہ یاد آتا ہے, کیا کروں, وہ بار بار آپ سن چکے ہیں, وہی ٹرین والا قصہ نا. 2 آدمی جا رہے تھے, ایک کراچی کا تھا, ایک کہیں گاؤں دیہات کا تھا. یعنی کراچی کا مطلب کوئی شہری بندہ تھا. تو وہ اس سے جو ہے نا سامان نہیں اٹھتا. جب بھی وہ کراچی والا برتھ پہ سامان رکھنے کی کوشش کرتا, وزن زیادہ تھا, اٹھتا نہیں. تو وہ ایک پنجاب کے کسی دیہاتی تھا, وہ فوراً اٹھا کے رکھ دیتا اور اس کو تانا دیتا, لسی پیا کرو لسی, یعنی تمہارے بازو میں تو جان ہے نہیں. پھر کوئی چیز اٹھا کے رکھنی ہوتی, وہ کراچی والے سے اٹھتی نہیں, پھر وہ کہتا لسی پیا کرو, اٹھا کے رکھ دیتا, اور لسی پیو, تانے بار بار نا, ہر چیز پہ تانے. اب اس کو یہ شاطر دماغ نا, اس کو بہت بےزتی ہو گئی ہے. تو اس نے اس سے کہا, ایک ایسے ہی نا ڈرامہ کرنے لگا کہ یہ ویٹ نہیں اٹھ رہا مجھ سے. تو اس نے اٹھا لیا, کہاں رکھنا ہے, تو ٹرین نہیں کھینچتے ہیں زنجیر, تو ٹرین رک جاتی, کہاں ادھر لٹکا دو. اس نے لٹکا دیا اور پھر تانا دیا لسی پیا کرو لسی. ٹرین رک گئی, گارڈ آیا, جرمانہ. بھائی کس نے روکی ہے؟ بھائی اس نے روکی ہے جو لسی والا ہے نا. جرمانہ لیا, وہ چلا گیا. اب یہ کراچی والا اسے کہہ رہا ہے چائے پیا کرو چائے. ہر چیز جو ہے نا یہ ڈولوں سے نہیں ہوتی, کبھی کبھی تھوڑا دماغ بھی استعمال کرنا پڑتا ہے. جیسے چائے سے دماغ تیز نہیں ہوتا, یہ ذہن میں رکھیں. تو بدیہی کسے, ایک تو ہوتا ہے بدیہی اور ایک ہوتی ہے نظری. نظری کا مطلب یہ, تو میں یہ جب کر رہا تھا نا تو مجھے دماغ وہاں جا رہا تھا وہ لطیفے کی طرف. نظری کا مطلب وہ دلیل جو 100% مدلول کی طرف لے کر جائے, 100%, لیکن اس میں تھوڑا سا سوچنا پڑتا ہے, غور کرنا پڑتا ہے. غور کیے بغیر آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. جیسے اللہ کا وجود یا اللہ کی توحید, یہ دلیل نظری ہے بدیہی کی طرح, مگر حقیقت میں کیا ہے نظر. اس میں تھوڑا سوچنا پڑتا ہے, تبھی امتحان ہے. بدیہی میں امتحان نہیں ہوتا, امتحان کس میں ہوتا ہے؟ نظری میں. تبھی قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض. زمین اور آسمان کی پیدائش میں, دن اور رات کے بدلنے میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے,
جو آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں تفکر کرتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں. یہ نہیں فرمایا یفکرون, فکر کرتے ہیں, یتفکرون. ایک لفظ ہے فکر اور ایک ہے تفکر. فکر کا معنی غور کرنا, تفکر کا معنی خوب تسلی سے تمیز سے بیٹھ کے صغرے کبرے ملا کے تسلی سے غور کرنا. فرمایا وہ ایسے غور کرنے والوں کے لیے زمین اور آسمان میں بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں. نشانیاں کیا مطلب؟ دلائل موجود ہیں. یہاں دلیل کو نشانی کہا گیا. آیات کس بات پر؟ کہ اللہ کا وجود ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, اس نے بندوں کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا ہے, اور اس نے آخرت بنائی ہے, جنت بنائی ہے, جہنم بنائی ہے. یہ تمام یعنی وہ غور و فکر کرتے کرتے اس انتہا تک پہنچتے ہیں. یہ عجیب آیت ہے قرآن مجید کی. خدا کی قسم یہ ایک آیت ہی کافی ہے بتانے کے لیے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے, ورنہ اتنی خوبصورت ترتیب نہ ہوتی اس میں. دیکھو دلیل پہ جب ہم غور کرتے ہیں کائنات کی, ابتدا اللہ سے شروع ہوتی ہے اور اس کی انتہا جنت اور جہنم پہ جاتی ہے. یہ جو غیر مسلم کہتے ہیں نا جنت ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی, جہنم نہیں آ رہی, بھائی آپ ڈائریکٹ اینڈ تک پہنچ رہے ہو. آپ اس چیز پہ غور کر رہے ہو جو کسی اور چیز کا نتیجہ ہے. مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کا یہ حکم غیر مسلم کے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. میں کہتا ہوں نہیں آئے گا, اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا, کیونکہ آپ اس سے وہ بات کر رہے ہو جو اس کی مینٹل اپروچ سے بات کی ہے. آپ اس سے شروع کی باتیں کرو, پھر وہ وہاں تک پہنچے گا. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کا ہدف ہے لاہور جانا اور وہ حیدرآباد جانے کے لیے تیار ہے نہیں. چاہے وہ ٹرین سے جائے گا, جہاز سے جائے گا, تو پہلے فضا میں یا زمین پہ پہلے تو کوئی دوسرے اسٹیشن آئیں گے نا, اس کے بعد پہنچ جائے گا نا. وہ کہہ رہا ہے نہیں میں ڈائریکٹ کہاں جانا چاہتا ہوں. بھائی جن بھی نہیں لے جا سکتا, وہ بھی لے کے جائے گا تو راستے میں کچھ علاقے آئیں گے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ ڈائریکٹ اینڈ تک پہنچ رہے ہو, حالانکہ آپ نے پہلے شروع کے اسٹیپ چھوڑ دیے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یتفکرون, یہ تمام انسانوں کے بارے میں ہے, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم. عقل اگر ہوگی, کیونکہ پاگلوں کے لیے یہ دین نہیں آیا. یہ بتا دوں آپ, یہ جو آج کل دیندار لوگ زیادہ تر پاگل نظر آتے ہیں نا, معذرت کے ساتھ, باولے والی باتیں کرتے ہیں. میں پاگل پن کی مثالیں دوں دینداروں کی کیا چل رہی ہے. کاروبار میں نقصان ہو گیا, کسی نے کچھ کروا دیا, حالانکہ صبح دکان ٹائم پہ کھولی نہیں. جو طور طریقے تجارت کو چلانے کے لیے پبلسٹی پورے طریقے سے کرنا, پبلسٹی اس کی وہ کی نہیں, اس کام کا تجربہ ہے نہیں. کہیں نہ کہیں فالٹ ہوتا ہے, اور الزام کس پہ ڈالتے ہیں؟ کسی نے کچھ. گورا کبھی نہیں الزام ڈالے گا. گورے کو کاروبار میں نقصان ہو گیا, وہ سر جوڑ کے بیٹھے گا یہ فالٹ کہاں سے, اس کو دور کرنے کی. میں اکثر لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ یہ جو ابھی کچھ دن پہلے, کچھ چند سال پہلے خلا میں سائنسدانوں نے ایک راکٹ چھوڑا تھا, دوبارہ سے کہیں مریخ پہ, ان کے لیے تو کوئی انڈا موڑ, اور یہ ایسے مریخ ایسے ہی ہو گئے ہیں آج کل. چاند پہ جا رہے تھے یا مریخ پہ یا کہیں خلا میں, کچھ سائنسدان جا رہے تھے, کئی سال پہلے کی بات ہے, وہ تباہ ہو گیا تھا راکٹ. وہ ہم نے بھی اس وقت وہ دیکھی ان کی وہ جو ویڈیو تھی, تو اس میں خبر یہ آئی تھی کہ اب جب تک اس راکٹ کے تباہ ہونے کی رپورٹ سامنے نہیں آئے گی کہ کیوں تباہ ہوا, سائنسدانوں کو خلا میں بولو بھائی نہیں بھیجے. جب تک یہ سامنے ہوا کیوں. تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ اگر یہ مسلمان سائنسدانوں کے ساتھ ہوتا, جن کے دین نمازی بھی ہوتے, وہ کہتے کہ کسی نے کچھ بولو بھائی کر دیا, لہذا دوبارہ بھیجو سورہ یاسین کا ختم کروا کے بات ہے. اور مزید 25-30 سائنسدان. سورہ یاسین کی برکت کے ہم منکر نہیں ہیں, لیکن اللہ نے دنیا کو کس سے جوڑا ہے؟ لڑکیوں کی گھر میں ٹینشن, وہ ڈپریشن کی مریض بن رہی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ عمریں زیادہ ہو گئی اور رشتہ مل نہیں رہا, کسی نے کچھ. ابے بھائی یہ فالٹ دیکھو کہاں ہے. میاں نے مار مار کے بھرکس نکالا ہوا ہے بیوی کا, ہے بھائی, وہ ذہنی ساس کی وجہ سے ذہنی مریض بن گئی. اب آج رپورٹ آئی ہے, بیان کا ٹاپک چینج نہ ہو جائے, ایک گھر کی رپورٹ آئی, میں اس لیے بتا رہا ہوں کسی کے گھر کا راز فاش کرنا, آپ کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا وہاں پہ, لیکن بتا رہا ہوں کہ بھائی یہ بھی ظلم ہے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے.
ایک اکلوتی بہو اگر کہیں چلی جائے, 2-4 دیور اور بھی مزید خاندان, تو بہو صبح ان کے کھانے بنا رہی ہے سب کے, دوپہر لنچ بھی, رات کا ڈنر بھی, اور اگر بھائی یا بہن میں سے کوئی شادی شدہ رہنے کے لیے آ جائے تو روزانہ ان کے کھانے بھی کون بنا رہی ہے؟ میں نے ان سے کہا یار اگر ایک دن کے لیے کوئی بھابھی آ جائے کہیں سے, چلو ایک دن تو خدمت کر بنتی ہے, آگے پڑ گئی ہے, پھر ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود کیا کریں, خود پکائیں خود کھائیں بھائی, تو وہ سارا کس پہ؟ تو وہ تو پاگل ہوگی نا. تھوڑے دن میں جب اس کو ڈپریشن ہوگا تو پھر پتہ ہے کیا کریں گے, کام کا بوجھ ہلکا نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا, کام کا بوجھ ہلکا نہیں کریں گے. پھر بولیں گے ہماری بہو کو, یا شوہر بولے گا میری بیوی پہ کسی نے کچھ کیا کوئی جادو وادو کر دیا. پھر وہ جائیں گے کسی بابا کے پاس, روحانی عامل کے پاس, وہ کمبخت بے غیرت بے شرم انسان عورتوں کا بنیان سونگے گا, صحیح ہے نا, وہ بنیان لے جا کے دیتے ہیں اس کو, وہ سونگ کے بولے گا کہ اس پہ جادو ہے, پھر قمیضیں ناپے گا یوں کر کے بالشوں میں, ڈرامے بازی ناپ کے بولے گا یہ چھوٹی ہے آدھا بالش ہو رہی ہے, اس کے جادو وادو ہے. یہ پاگلوں کے لیے دین میرے بھائی نہیں آیا. اس کی وجہ دیکھو کہ کیوں ڈپریشن میں جا رہی ہے. جب بھی کوئی ڈپریشن میں جا رہا ہے اس کے پیچھے کوئی فالٹ. عورت اگر پاگل ہوتی ہے نا نفسیاتی, یا تو شوہر کا قصور ہے, یا باپ کا قصور ہے, یا ساس نے کیا ہے اس کو, یا نندوں نے کیا ہے, یا جٹھانیوں نے. اس کے علاوہ عورت کو پاگل کرنے والا مارکیٹ میں اب تک پیدا بولو بھائی, کیونکہ عورت کا واسطہ انہی سے پڑتا ہے. میرے پاس کوئی بھی پاگل عورت بیچاری کا فون آئے, میں کہتا ہوں یا تو بھائی ساس کا مسئلہ ہے یا شوہر کا میں فالٹ ہے, یہ دونوں صحیح ہیں تو سسر صاحب میں کوئی گڑبڑ ہوگی, یا نندو اور شوہر کی بہنوں کو نند بولتے ہیں, اور جٹھانی کس کو بولتے ہیں؟ بڑے بھائی کی, بڑے والے چھوٹے والے کی کو نہیں بول سکتے, وہ دیورانی ہوتی ہے. تو خیر جس قسم کی نیا کر کے آ رہی ہیں دیورانیاں جٹھانیاں, یہ میں نے کہا مسئلہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہاں سے. یا سوکنوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, اگر ایک ہی گھر میں رکھا ہوا ہے سب کو تو وہ ذہنی مریضہ بنا دیتی ہے ٹھیک ہے نا. تو اس فالٹ کی کمی, یا عورت کی لڑکی کی سرے سے شادی نہیں ہو رہی تو بھی مسئلہ ہوتا ہے. تو اس کو فالٹ کو تلاش کرنے کے بجائے دیکھو یہ بھی ایک دلیل ہے, یہ بھی کیا ہے, ڈپریشن میں جانا ایک دلیل ہے. کس بات کی؟ کہ یہ ٹینشن میں ہے, اور ٹینشن میں ہونا دلیل ہے کس بات کی؟ کہ کوئی اس کو ٹینشن, کیونکہ خود سے ٹینشن نہیں ہوتی, کوئی وجہ ہوتی ہے ٹینشن کی. ساری بلی جادو ٹونے فلانے کر دیا. ہم بہت بڑے بزرگ کے پاس گئے تھے, انہوں نے بتایا وہ جھوٹ نہیں بول سکتے. میں نے کہا اس بیچارے کو خود علاج کی ضرورت ہے, اس کے اپنے مسائل ہیں یار, وہ تمہارے کہاں سے. اور بندے کو اگر ٹینشن ہے نا ڈپریشن میں, تو یا تو بے روزگاری ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زیادہ تر کیا ہوتی ہے؟ بے روزگاری. روزگار ہی نہیں مل رہا ہو تو بیچارہ سڑکیں ناپتے ناپتے, یا آمدن کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ صبر کا مادہ ہوتا نہیں ہے, پھر چاروں طرف سے گھر سے بھی تانے, بیوی سے بھی تانے, باہر سے بھی تانے, ٹھیک ہے نا, پان گٹکے کے پیسے لوگوں سے مانگ رہا ہوتا ہے. تو اکثر یہی ہوتا ہے, 99.99% یہی ہو رہا ہوتا ہے. لیکن ہم لوگ تو, اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے بھائی یہ دین جو نازل ہوا ہے, قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لآیات لأولی الالباب, عقل والوں کے لیے ہے, پاگلوں بے وقوفوں کے لیے نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے حضرت اتنے نیک ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کچھ, ان کو تو ہمارے حضرت جو تھے نا بڑے ذہین تھے, وہ فرمایا کرتے تھے جس بزرگ کے بارے میں لوگ یہ کہنا اتنا نیک ہے اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں, سمجھ لو کہ وہ نیک نہیں ہے, کیا ہے؟ پاگل ہے ٹھیک ہے نا. اس کو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نیک ہے, حقیقت میں وہ کیا ہے؟ کیونکہ جس کو پاگل کہہ دیا وہ نیک ہو ہی نہیں سکتا. جس کو پاگل کہہ دیا نہیں ہو سکتا, وہ کچھ بھی ہو سکتا. میں نہیں کہہ رہا وہ گناہگار ہے, لیکن وہ نیک نہیں ہو سکتا. نیک ہونے کے لیے دماغ کا ہونا, ہاں پھر یعنی عقل مند ہونا ضروری. پھر عقل مندوں کی 2 قسمیں, کچھ بڑے ڈیڑھ ہوشیار بن کے بے دینی کی طرف جاتے ہیں, کچھ دین کی طرف آتے ہیں. لیکن عقل کا ہونا, اگر عقل نہیں ہے تو آپ پھر روحانی تعویذ گنڈے فلیتے پلیتے ان میں زندگی برباد کرو, اور انہی لوگوں سے اصلاحی تعلق بھی قائم کرو, انہی کو بکرے شکرے بھی دے دیا کرو, دمبے بھی انہی کو کاٹ کے دیا کرو, اور زندگی انہی میں کیا کر دو؟ برباد. حاصل ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دلیل کی دوسری قسم کیا ہے؟ نظری. غور و فکر کر کے دلیل سے مدلول کی طرف پہنچتے ہیں. دلیل کا جو جس
مدلول کہتے ہیں اس کو جس کی طرف ہم جاتے ہیں نا دلیل, جیسے روشنی دلیل ہے اور مدلول کیا ہے سورج, اسی طرح سورج دلیل ہے روشنی کی. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, کتنی زبردست آیت ہے, ان فی خلق السماوات, کہ آسمانوں اور زمینوں کی پیدا, یعنی ان آسمانوں اور زمینوں میں جب آپ غور کرو گے نا اس کے سسٹم میں تسلی سے بیٹھ کے کسی دن, یتفکرون, خوب غور کرو گے, کیا پتا چلا یہاں سے اس لفظ سے کیا پتا چلا کہ یہ خود بخود سمجھ میں, تبھی ہندو ہندو کیوں رہتا ہے, اس لیے کہ وہ جس گھر میں پیدا ہوا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کے خلاف چلنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. وہ غور کرے گا تو آئے گا نا, وہ غور ہی نہیں کرتا. تبھی غیر مسلم ہمیشہ زیادہ تر کیا رہتے ہیں, غیر مسلم ہی رہتے. اللہ کہہ رہے ہیں غور کرنا پڑے گا, غور کرنا پڑے گا یہ, اور تھوڑا بہت نہیں, تسلی سے بیٹھ کے. فی خلق السماوات والارض, کس میں, آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں. یہ آسمانوں اور زمین سے مراد ہے مخلوق. صرف آسمان زمین تو عرب میں ایک محاورہ ہے نا, ہم کہتے ہیں نا میں تمہیں زمین اور آسمان دے دوں گا, کیا مطلب ہر مخلوق. تو جو بھی مخلوق آپ کے سامنے آئے آپ کو اس میں غور کرنا پڑے گا. فرمایا یتفکرون ان فی خلق السماوات آیات, نشانیاں ہیں, آیت بھی کہتے ہیں, دلیل کو کیا کہتے ہیں, آیت. یہ دلائل ہیں عقل مندوں کے لیے. کس بات پر دلائل ہے, یعنی آپ زمین اور آسمان کی کسی بھی چیز کو دیکھو گے تو اگر غور کرو گے, جیسے سورج کی روشنی پہ تھوڑا سا بھی غور کرو گے تو دماغ کہاں جائے گا, سورج کی طرف, کہ سورج ہے اگرچہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. ایسے ہی اس کائنات میں ایک ایک پتے پر, ایک ایک ذرے پر, پھول کی بوٹیوں پر, کہ گلاب میں ایسی خوشبو کس نے ڈال دی, اس کے پتوں کو اتنا ملائم کس نے بنایا, اور کیسے خوبصورت خوبصورت پھول اور کیسی بہترین خوشبوئیں اللہ نے پیدا کی ہیں, اور کیسے انگور اور انار کے باغات. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی, فرمائے اس انار کے پکنے کے عمل کو دیکھو, کیسے خوبصورت انداز سے اور کیسے خوبصورت اسٹائل میں یہ پکنا شروع ہوتا ہے. زمین میں گوبر, پانی, مٹی, لیکن اس سے کیسا خوبصورت پودا, اور پھر اس سے کیسے بکھرے ہوئے انار, اور کیسے وہ, یعنی انار کا جو پھل ہے اور اس میں کیسی تہوں کے اندر وہ ایک ایک دانہ اللہ نے بچھایا ہوا ہے. یہ سب خود بخود نہیں ہو سکتا. آپ دو اینٹیں خود بخود نہیں, یعنی ہوا سے نہیں جڑ جاتی, تو یہ انار کے اندر اتنے خوبصورت اسٹائل میں دانوں کو بچھانا اور اس میں اتنا بہترین مزیدار رس بھر دینا جو صحت کے لیے بھی مفید ہو, یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. میں ان کے لیے بڑی بڑی دلائل ہیں, نشانیاں. کس بات پہ دلائل ہیں, فرمائیے عقل مند لوگ وہ ہیں الذین, اب اللہ ان کے اسٹیپ بیان کر رہے ہیں, یہ کرتے کیا ہیں, یتفکرون, خوب غور کرتے ہیں, فی خلق السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں. الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض, کیا ہے آیت, ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. غور و فکر کر کے کیا کہتے ہیں کہ اللہ تو نے اس کائنات کو بیکار پیدا نہیں کیا, لہذا ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. یہ بالکل آخری اسٹیپ ہے جہاں غور و فکر کر کے پہنچتے ہیں, اس اسٹیپ کا اللہ نے ذکر کیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کائنات میں غور کرنے کا جنت اور جہنم سے اور اس دعا سے کیا تعلق. ہائے ہائے کیسے سمجھائیں یار بھائی. کائنات میں غور کر کے یہ بات ذہن میں آنا کہ اللہ ہے, یہ تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ جو بنی ہوئی چیز ہے خود سے نہیں بنتی. میں غور کر کے دعا کرتے ہیں اللہ جہنم سے بچا لے. پہاڑوں پہ غور کر کے کہتے ہیں اللہ جہنم سے, یہ قرآن کے الفاظ بیان کر رہا ہوں بھائی. یعنی وہ غور فکر کر کے نتیجہ, کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اللہ جہنم سے بچا لے. اب سوال پیدا ہوتا ہے اس کا لنک کیا ہے آپس میں. ارے سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تو جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا. مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں میں ٹی وی میں آ رہا ہوں بیٹھا ہوا, یہ کوئی پیسے لے کے کھائے ہوئے میں نے آپ لوگوں سے. بھائی سوال سمجھ میں آ رہا ہے
یار دیکھو ایک آدمی کہتا ہے کہ سورج میں غور کرتے ہو تو یقیناً روشنی پہ غور کرو تو کہاں پہنچو گے؟ سورج. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں تم اس دھوپ کو دیکھو تو یقیناً تم اس نتیجے میں پہنچو گے کہ تم بولو گے کہ جہنم کی پناہ, یا تم کسی اور کوئی نتیجہ نکال لوں, آپ بولیں گے بھائی اس روشنی سورج کے وجود پر تو دلیل ہے, باقی چیزوں پر کیا لنک ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ آسمان اور زمین میں غور کرتے ہیں اور غور کر کے کیا کہتے ہیں, اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. اب کوئی اگر تفسیر اخپل طریقے سے پڑھے ترجمہ تو وہ اس عقدے کو حل نہیں کر سکتے کہ یار یہ یہاں سے یہاں کیسے. اصل میں قرآن نے بتایا ہے کہ جس ترتیب سے غور کریں گے نا تو نتیجہ کہاں تک نکلے گا, بولو بھائی, اس اسٹیپ تک خود بخود پہنچیں گے. غور کرنا تو شروع کرو, غور کرو گے تو بالآخر تمہاری آواز یہی ہوگی, تمہارے منہ سے یہ دعا نکلے گی, اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. کیسے؟ پہلے اس کائنات پہ غور کرو گے تو تمہارا دماغ جائے گا یہ خود بخود نہیں بنی, اس کو یقیناً کسی نے بنایا ہے. پھر اگلا سوال جب اس پہ بھی غور کیا, تفکرون ہے نا, خوب غور, تو پھر سوال پھر مزید غور کرو گے تو کہے گا جب کسی نے بنایا ہے تو بلا وجہ بنایا ہے یا کسی وجہ سے. اگر غور نہیں کرو گے تو بیٹھ جاؤ, بنایا ہے ہمیں کیا, کیوں بنایا, کوئی وجہ ہے یا نہیں ہے, ہمیں اس میں غور کرنے کی ضرورت, کیونکہ یہ دلیل نظری ہے, بدیہی. یار کوئی بم وغیرہ رکھا ہوا ہے تو بتا دو یار, مجھے دے دو. نہ پولیس سے ڈر رہے ہو, نہ آرمی سے ڈر رہے ہو, نہ رینجر سے ڈر رہے ہو, اب تو بم سے ہی ڈرو گے. دیکھو پہلا اسٹیپ کیا ہے ان کے غور و فکر کا, کہ وہ غور کرتے ہیں یقیناً کسی نے اس کائنات کو, یہاں تک تو پہنچیں گے نا, بریکیں نہیں لگیں گی. کچھ لوگ تو یہاں تک پہنچے ہی نہیں, انہوں نے کہا ہمیں کیا ضرورت ہے, ہم فری تھنکر ہیں. ایسے لوگ بھی مارکیٹ میں ہیں, کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ نہ, ہم اللہ کے وجود کے قائل اور نہ ہم اس کے. ابھی تک تو ہمیں ایسے سیکولر لوگوں سے, یہ ایتھیسٹ لوگوں سے واسطہ پڑ رہا تھا نا, جو اللہ کا باقاعدہ انکار کرتے ہیں. جب انکار کرتے ہیں تو ان کو انکار پر دلائل دینے پڑتے ہیں نا. ایک اور فرقہ پیدا ہوا ہے, اس نے کہا نہ انکار کرو نہ اقرار, لہذا کسی چیز کی دلیل دینے کی چندہ ضرورت نہیں. یہ چندہ کا لفظ مجھے یاد ایسے ہوا کہ دور حدیث میں وہ صبح اتنی جلدی گھنٹہ ہوتا تھا کہ ہم لیٹ ہو جاتے تھے بعض دفعہ. تو ایک دن میں دو تین دفعہ ایسا ہو گیا, میں لیٹ ہوا تو میرے استاذ نے مجھ سے فرمایا آپ کو آنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کو اب سبق میں آنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. تو مجھے ان کے الفاظ اتنے اچھے لگے کہ مجھے یہ لفظ یاد رہ گیا. تو وہ کہتے ہیں ہمیں اس پہ غور و فکر کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے غور و فکر کرنے کی. کیا ہے, چھوڑو ایسے کھاؤ پیو موج مستی کرو مر جاؤ, کیا خیال ہے بھائی. تو اللہ نے فرمایا کہ یتفکرون, خوب عقل مند لوگ ایسا کام نہیں کرتے. وہ کہتے ان کا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ کیوں غور نہیں کریں بھائی, جب ایک ایک چیز پہ ریسرچ ہو رہی ہے تو یہ اتنا اہم ٹاپک, اس کو بغیر ریسرچ کے چھوڑ دیں, ہم بغیر تحقیق کے چھوڑ دیں. ایک ایک چیز پہ آپ کو کوئی گولی لا کے پکڑا دے, کھا لو, آپ کھا لو گے؟ تحقیق کرو گے کہ یہ میرے لیے نقصان دہ تو نہیں ہے, اس کے دوا کا نام کیا, کس ڈاکٹر نے لکھا. ہر چیز پہ کیا ہو رہی ہے, ریسرچ. اور اتنا اہم ٹاپک, اس پر انسان نے ریسرچ کرنا چھوڑ دی. تو ضمیر ملامت کرتا ہے انسان کا, لیکن وہ ضمیر کی آواز پر لبیک نہیں کہتا, وہ خواہشات نفسانیہ کا غلام بنتا ہے. وہ کہتا ہے اگر میں نے ایک اسٹیپ پہ غور کیا تو پھر اگلا اسٹیپ بھی مجھے سوچنا پڑے گا. تو کچھ لوگ تو یہیں رک جاتے ہیں, کچھ غور کرتے ہیں, کہتے ہیں ہاں بھائی کوئی بنانے والا ہے, لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے اس نے اس کائنات کو کیوں بنایا, اس اسٹیپ پہ غور کرنے کی کوشش نہیں. کہتے ہیں ہمیں کیا, جو بنایا وہ ہے کوئی ذات. لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں, عقل مند لوگ کیا کرتے ہیں, خوب غور کرتے ہیں, کہتے ہیں اگلا اسٹیپ بھی سوچو. جو پہلے اسٹیشن پہ پہنچ گئے تو کہتے ہیں اب آگے بھی جاؤ. کیوں بنایا, بے مقصد بنایا یا با مقصد. پھر وہ غور کر کے اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اتنا طاقتور بادشاہ جس نے اتنا زبردست نظام عالم بنایا ہو, بے مقصد نہیں ہو سکتا. ہم چھوٹا سا کوئی کام کرتے ہیں, اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے, اور خالق کائنات اس کائنات کو بنائے گا ویسے ہی ہے بھائی, وہ ویسے ہی بنا دیا, بس جو مرضی کرتے رہو, ختم کر دوں گا, ختم ہو جائے گا, کھیل تماشا ہو گیا. کیا خیال ہے بھائی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پھر اس سے آگے بھی کیا کرتے ہیں, غور کرتے ہیں.
یقیناً کوئی مقصد ہے. تو وہ مقصد ہے کیا؟ انہی کی فہرست میں داخل ہو کر ہماری موت واقع ہو. کیسی پیاری دعا ہے دیکھو. یہ غور و فکر کر کے یہاں تک پہنچتے ہیں, اور یہ جو روحانی ٹوپی ڈراموں میں لگے گا وہ یہاں تک قیامت تک پہنچے گا ہی. وہ سینس ہی نہیں ہے نا. سینس ہوتی تو بنیان سنگانے جاتا, وہاں پجامہ لے کے جاتا اس کے پاس ہے بھائی. کسی کو اپنا کوئی پجامہ دے رہا ہے, کوئی اپنی کرتا دے رہا ہے, کسی کو جا کے کوئی قمیض دے رہا ہے, کوئی ناڑا دے رہا ہے, اس کو ناپ کے دیکھو بھائی. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. یہ تو جہنم سے پناہ ہو گئی اور مغفرت کی دعا. اب چونکہ جنت کی لالچ بھی ہے, ربنا وآتنا ما وعدتنا, اے اللہ تو نے پیغمبروں کی زبان سے جس جنت کا وعدہ کیا ہے. کیسے عجیب. یہاں تک جنت تک ہم غور و فکر کر کے نہیں پہنچے, غور و فکر کر کے تو یہاں تک پہنچے کہ کوئی جزا ہے, لیکن اتنی خوبصورت جزا جنت کی شکل میں, یہ ہمیں کس نے بتایا؟ پیغمبروں نے. کیونکہ یہ دلیل عقلی سے نہیں سمجھ میں آتی, یہ نقل سے آتی ہے سمجھ میں. ہر چیز تک عقل آپ کو نہیں, عقل یہاں تک تو پہنچائے گی کہ بدلہ ملے گا. کیا ملے گا یہ تو جب تک اللہ نہیں بتائے گا ہمیں تھوڑی پتہ چلے گا کیا بدلہ ہے. تو اللہ نے ہمیں کیا بتایا پیغمبروں کے ذریعے؟ جنت. وعدہ کیا ہم سے جنت کا. تو کہہ رہے وآتنا ما وعدتنا, اے اللہ تو نے جس جنت کا ہم سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرنا. انک لا تخلف المیعاد, پیغمبروں کے ذریعے جو وعدہ کیا ہے, انک لا تخلف المیعاد, تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. حالانکہ پتہ ہے کہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں, لیکن اللہ فرماتے ہیں ان کی کیفیات جنت کی لالچ میں ایسی ہو جاتی ہیں کہ اللہ کو خود بتا رہے ہوتے ہیں اللہ کی صفات, کہ اللہ ہمیں پتہ ہے کہ تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا, لہذا ہم جو محنت کر رہے ہیں تو واقعی خلاف ورزی نہ کرنا اور ہمیں وہ جنت عطا کرنا. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فاستجاب لهم ربهم, فرمایا ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. فاستجاب, فا عربی میں آتا ہے فوراً کوئی کام, فرمایا ہو گئی قبول. وہ کیا دعا قبول ہے؟ انی لا اضیع عمل عامل منکم, کوئی بھی عمل کرے گا کتنا چھوٹا سا عمل کیوں نہ ہو, عامل پر بھی تنوین, کوئی بھی عمل کرے گا اور کیسا ہی عمل کیوں نہ ہو, نیک عمل, تو میں اس کے اجر کو ضائع نہیں کروں. من ذکر او انسا, چاہے مرد ہو یا عورت. حالانکہ اس وضاحت کی ضرورت نہیں تھی, جب کوئی بھی عمل تو مرد اور عورت آ گیا نا, تو ممکن ہے کوئی شیطان کسی کے ذہن میں وسوسہ ڈال دیتا عورت کے ذہن میں, تو اس لیے اللہ نے اور کلیریفیکیشن کر دی کہ چاہے مرد ہو یا عورت, کوئی بھی ذرا سا بھی نیک عمل کرے گا تو میں اس کو ضائع نہیں کروں گا. بعضکم من بعض, فرمایا ایک ہی دوسرے کی جنس میں سے ہو. کیونکہ یہ اس لیے وضاحت کی قرآن نے کہ بہت سے مذاہب اس وقت دنیا میں ایسے تھے جو عورت کو کسی کھاتے میں لاتے ہی نہیں, وہ کہتے تو مرد کے لیے پیدا ہوئی ہے, اس کی اپنی کوئی لائف ہے ہی نہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بعضکم من بعض, تم سب ایک دوسرے کی جنس میں سے ہو, یعنی وہ بھی, تم بھی انسان ہو تو وہ بھی کیا ہے؟ انسان. اس میں جاہلیت کے جو دعوے تھے ان کی کیا کر دی, اس کو بھی آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے, تمہیں بھی آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے. تو کتنی زبردست آیات ہیں. دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اللہ کی طرف منسوب کر کے ایسا کلام پیش کرے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل نظری. یہ جو قرآن میں یہ جو آتا ہے نا سورہ ملک میں کہ آخرت میں وہ یہ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل, اے اللہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو جہنم میں نہ جاتے. تو یہ اللہ نے سمجھنے والوں کے حالات بھی بیان کر دیے جو کائنات میں غور کرتے ہیں, اور سننے والے بھی کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے ایک منادی کو پکارتے ہوئے سنا اپنے کانوں سے, چاہے براہ راست یا بالواسطہ, ہم نے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا رب پہ ایمان لے آؤ, تو ہم نے وہ سن کے کیا کر لیا, ہم نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا. تو پتہ چلا یہ سنتے بھی ہیں اور غور بھی کرتے ہیں, عقل سے کام بھی لیتے ہیں. اسی کو علماء کہتے ہیں دلیل عقلی بھی ہوتی ہے اور کبھی نقلی بھی ہوتی ہے. نقلی سے وہ جعلی والی نہیں, نقل کرتے ہوئے آ رہی ہو. تو یہ ہے قرآن کی دعوت, یہ ہے قرآن کا پیغام. تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی بھائی یہاں آیا کیسے میں؟ اصل جو ٹاپک شروع ہوا تھا, ہاں وہ جو میں نے شروع کی تھی نا کہ قرآن کی جو آیت شروع کی تھی کہ ان الذین یخشون ربہم بالغیب, جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے. تو یہ بغیر دیکھے پر آ رہی تھی بات
کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتا تو ہم ایمان کیوں لے کر آئیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ بدیہی دلیل نہیں ہے نا, نظری ہے, تو اس لیے فوراً ایمان نہیں لاتے. تو سوچو گے تو یہاں تک انشاءاللہ پہنچو گے. جو ہندو سوچے گا, جو عیسائی سوچے گا, جو یہودی سوچے گا, وہ یہاں تک پہنچے گا انشاءاللہ, اگر صحیح طرح سے سوچے. خواہشات کی چادر اتار کے اپنی خاندانی رسومات اور اپنے یہ کہ میرے باپ دادا کا دین کیا ہے, میرے باپ دادا کا, ان سب چیزوں کو ہٹا کے سوچے گا تو انشاءاللہ اس نتیجے تک پہنچے گا. وہ سوچتے نہیں ہیں تو پھر الزام پر دہشت گردی کے الزامات بھی لگاتے رہتے ہیں. کبھی یہ کہتے ہیں اسلام یہ کہہ رہا ہے, کبھی یہ کہتے ہیں اسلام یہ کہہ رہا ہے. وہ جو ہے یہ جو ٹاپک ہے نا, آج کل ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں نا, وہ پتہ نہیں 2 بچوں کی کیا رٹ لگائی ہوئی ہے انہوں نے آج کل. ان کو کیا ہو گیا, اللہ خیر کرے. انہوں نے رٹ لگائی ہوئی ہے کہ پانی جو ہے نا, پانی ختم ہو رہا ہے, ڈیم بناؤ اور بچے کیا کرو, کیا کرو بچے کم کرو. تو میں اس پر انشاءاللہ کسی, ابھی تو بہت زیادہ وقت ہو گیا کیونکہ یہ ٹاپک میں نے چھیڑ دیا. تو ان بیچاروں کے پاس چیف جسٹس صاحب انتہائی قابل احترام ہیں لیکن اللہ نہیں ہے. میں اس ٹاپک پر انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کروں گا کہ پانی کے کتنے ذخائر سمندر میں گر کے ضائع ہو رہے ہیں. پاکستان میں پانی کی کمی نہیں ہے, اسٹور نہیں ہو رہا. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. نہ پانی کی کمی ہے, نہ گندم کی کمی ہے, نہ سیب کی کمی, نہ خربوزے کی کمی, نہ مال. رزق کے ذخائر اتنے ہیں, اتنا تو ایکسپورٹ ہو رہا ہے یہ نا, اصل تو مال ایکسپورٹ ہوتا ہے. اتنے پانی کے ذخائر ہیں, جو ذخائر سے مراد جو آبشاریں, نہریں. میں حیران ہوتا ہوں کہ انسان جب غلامانہ سوچ رکھتا ہے نا تو کہاں تک گر جاتا ہے وہ بیچارہ. یعنی جو گورے نے جس لائن پہ لگا دیا, ذرا سی بھی سینس استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, تو میں ہلکی ہلکی, میں تمیز سے انشاءاللہ پوری دلائل کے ساتھ بات کروں گا, حوالوں کے ساتھ. لیکن میں آپ کو سوچنے کے لیے 2-3 چیزیں دے رہا ہوں کہ اگر میری چیف جسٹس تک کوئی یہ بات پہنچا سکتا ہے انتہائی احترام کے ساتھ, چونکہ بہرحال چیف جسٹس ہیں. ایسا نہ ہو خادم حسین کے ساتھ کل ہم بھی وہاں بیٹھے ہوئے ایک بیان دے رہے ہوں, سمجھ آ رہی ہو. تو چونکہ چیف جسٹس ابھی ہیں وہ یا ریٹائر ہو گئے ہیں, ریٹائرمنٹ کے بعد پھر تھوڑا الگ اسٹائل سے بات کریں گے. ابھی تو جب تک ہیں تو ذرا تمیز سے ہی بات کرنی پڑے گی. چیف جسٹس صاحب کو نا کوئی میرا یہ پیغام پہنچا دے کہ حضرت آپ نے جو یہ کہا, پہلی بات آپ قوم کے سامنے کیلکولیشن پیش کریں کہ پانی کے اتنے ذخائر, پانی جو ہے نا ہے نہیں ملک میں, کم ہے, تو کتنا کم ہے یہ آپ بتائیں. کیلکولیشن آنی چاہیے نا. ہر جگہ جا کے یہی بیان دے رہے ہیں کہ بچے کتنے 2. آپ پہلے تو بتائیں قوم کو کہ اتنے گیلن پانی ضائع ہو رہا ہے, اگر ہم یہ اسٹور کر لیں تو اتنا صحیح ہوگا, باقی قوم کیا پیے گی. جو رپورٹ ہے وہ یہ کہ اتنا ضائع ہو رہا ہے کہ اگر ہم اس کو اسٹور کرنا, ڈیم بنانا شروع کر دیں تو ہماری 20 نسلوں جو ہے نا روزانہ مینڈکوں کی طرح نہاتی رہے اندر, ہو پانی ختم نہیں ہو. کس دنیا میں رہ کے یہ باتیں پھینکتے ہیں, یہ تو ان کی ریسرچ ہے. دوسری بات, جسٹس صاحب سے میری گزارش ہے احترام کے ساتھ کوئی پیغام پہنچا دے وہاں پہ کہ آپ نے کہا 2 بچے پیدا کرو, وہ 2 لڑکے ہوں گے یا لڑکیاں ہوں گی, یہ فیصلہ کون کرے گا, ہے بھائی. اگر آپ کہتے ہیں کہ کسی کے گھر میں 2 لڑکے ہو گئے تو اب لڑکی نہیں آنی چاہیے کیونکہ وہ تیسری ہو جائے گی, تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا یہ نیچر کے خلاف نہیں ہے کہ ایک آدمی کو آپ بیٹی کی نعمت سے محروم کر رہے ہو, ہے بھائی. کیا گھر میں بیٹی کا وجود ضروری نہیں ہے؟ گھر تو عورت سے آباد ہوتا ہے. بیٹیوں سے جس طرح کی محبت باپ کو ملتی ہے وہ بیٹوں سے نہیں ملتی. اور اگر جن کے 2 بیٹیاں ہو گئی, بیٹا نہیں ملا, وہ کیا کریں گے؟ یعنی آپ نے قوم کو جب ایک نعرہ دیا ہے تو ان تمام اعتراضات کا جواب بھی تو دینا. کیونکہ یورپ نے یہ نعرہ دیا تھا, ان اعتراضات کا جواب نہیں دیا, لہذا ان کا خاندان کیا ہو گیا, برباد ہو گئے. وہ بعد میں پچھتا رہے ہیں کہ یار ہم نے کیا کس چیز پہ لگا دیا قوم کو. تو 2 بیٹیاں ہوں گی یا 2 بیٹے ہوں گے؟ اب جس کے ایک بیٹا ایک بیٹی ہو گئی اس کو تو چلو بیٹا بھی مل گیا, اور کیا مل گئی, بیٹی بھی مل گئی. اگرچہ وہ اولاد پہ ظلم یہ ہوا کہ وہ بھائی اور بہنوں کی نعمت سے محروم, کیونکہ بھائیوں سے الگ محبت ملتی ہے, لڑکی کو بہن بھی تو چاہیے. ارے آپ کی بیٹی کو بہن کی نعمت چاہیے کہ وہ بہنوں سے جو باتیں آپس میں شیئر کرتی ہیں وہ ماں اور باپ سے بھی نہیں کر سکتی. بھائی کو بھائی چاہیے, بہن کو بہن چاہیے, اسی طرح بھائی کو بہن بھی چاہیے اور بہن کو. یہ فیملی تو اس طرح سے بنتی ہے. نیچر کے خلاف قوم کو کیوں لے کے جا رہے ہیں آپ؟
تو پہلا سوال یہ ہے میرا جناب جسٹس صاحب سے کہ آپ نے جو قوم کو کہا 2 بچے ہونے چاہیے، تو جن کے ایک لڑکا ایک لڑکی ہو گئی، ظلم تو ان پہ بھی ہوا کہ لڑکے کو بھائی نہیں ملے اور لڑکی کو بہن نہیں ملا، ظلم تو ان پہ بھی ہوا، چلو ہم نے مان لیا. لیکن باپ اور ان کی چلو پھر بھی ایک بیٹا ایک بیٹی مل گئے، ماں باپ جن کے 2 بیٹیاں ملی وہ بیٹے سے کیا ہو گئے؟ محروم. ان کا بڑھاپا کیسے ہوگا؟ ان کو گورنمنٹ کھلائے گی کیا؟ اب گورنمنٹ پہ اتنا بوجھ ڈال رہے ہو، مقصد گورنمنٹ پہ بوجھ کو کم کرنا ہے بھائی ٹھیک ہے، لیکن اس سے گورنمنٹ کا بوجھ کم ہوگا یا بڑھے گا؟ بڑھے گا. بڑھاپے میں پینشنیں اتنی دینی پڑیں گی بڈھوں کو، کیونکہ ان کے پاس جوان کمانے والا گھر میں کوئی بھی، تو ہر ایک کی پینشن جاری کرنی پڑے گی آپ کو. ابھی تو مخصوص قسم کے لوگوں کی پھر رکشے والے کو بھی پینشن دینی پڑے گی، جمعدار کو بھی پینشن دینی پڑے گی، ٹیکسیاں چلا رہے ان کو بھی پینشن دینی پڑے گی، کیونکہ گھر میں بیٹا کمانے کے لیے نہیں ہے. اس کا جواب چیف جسٹس کے پاس بولو بھائی نہیں ہے. اگر ہے تو مجھے بتائیں وہ. دوسری بات یہ کہ جن کے بیٹی پیدا ہو گئی بیٹا نہیں ہے، اب ایک ہی حل ہے بیٹے کے لیے کہ وہ الٹرا ساؤنڈ کریں ایک بیٹی کے بعد، اگر بیٹی نکلی دوسری تو اس کو قتل کر دیں ماں کے پیٹ میں، جیسے کہ انڈیا اور چائنا میں ہندو لوگ کرتے ہیں، انڈیا میں، اور چائنا میں چائنیز کرتے ہیں. چائنا میں 2 بچوں کا قانون ہے، لیکن وہاں گروتھ ریشو لڑکوں کا زیادہ اس لیے ہے کہ لڑکی کو پیدا ہونے پر پابندی ہے، اور جو لڑکی کی جنس کا پتہ چلتا ہے نا کہ لڑکا ہے یا لڑکی، یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب ماں کے پیٹ میں بچے میں جان پڑ چکی ہو. یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ گروتھ ریشو پہ کنٹرول کرنے کے لیے وہ ماں جو بچے کی محافظ سمجھی جاتی رہی ہے ہمیشہ، وہی ماں اپنے بچے کی کیا بن جائے؟ قاتل. اسی ظلم کو قرآن نے بیان کیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس دن اس بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، کیونکہ اس بچی کا کوئی والی وارث نہیں، وہ تو پیدا ہی نہیں ہوئی نا جو کیس کرے عدالت میں. تو آپ یہ ظلم پہ لوگوں کو لے کر آ رہے ہو، کیونکہ یہ ایسا ہوگا، کوئی بھی اس پہ راضی نہیں ہوگا کہ میری صرف بیٹیاں ہوں، ہر آدمی کو بیٹا چاہیے. ممکن ہے اس پہ تو کچھ لوگ راضی ہو جائیں کہ ہمیں 2 بیٹے مل گئے بیٹی نہیں چاہیے، لیکن اس پہ لوگ راضی نہیں ہوں گے کہ ہمیں بیٹا نہ ملے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ یا تو قتل کریں گے ماں کے پیٹ میں بچوں کو، لڑکیوں کو. گورنمنٹ کتنے ہی قانون بنا لے کہ قتل نہ کرو، مگر ہر آدمی قتل کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ نیچر کے خلاف لے کے جا رہے ہو نا آپ. جیسے کہ انڈیا میں حکومت نے قانون بنائے کہ بیٹی کو قتل نہ کیا جائے، مگر پھر بھی مائیں کیا کرتی ہیں؟ اگر ماں نہیں کرتی شوہر کرواتا ہے زبردستی، مارو اس کو ماں کے پیٹ میں. اور کتنے دردناک اذیت ناک طریقے سے قتل کیا جاتا ہے. میرے پاس کیسز آتے ہیں، بعض مائیں کرتی ہیں تو پچھتاتی ہیں بعد میں، بچے کی سانس اکھڑتی ہے ماں کے پیٹ میں، پتہ چلتا ہے کہ جان جا رہی ہے کسی کی. تو یہ گناہ کس کے کندھوں پہ ہوگا؟ چیف جسٹس کے، جو یہ قوم کو کیا سکھا رہے ہیں؟ کتنے بچے ہوں تو جتنے کروڑوں لڑکیاں ماں کے پیٹ میں قتل ہوں گی نا لڑکے کی لالچ میں، کیونکہ جب 2 ہی ہیں تو اب تو بھائی ایک تو بیٹا چاہیے. تو اس کا چیف جسٹس کے ذمہ جواب کیا ہے؟ قرض ہے. اور دوسرا طریقہ یہ کہ قتل تو نہیں کریں گے، مگر 2 جب ہو گئے تو 2 بیٹیاں ہوئی تو بھائی جس کے بیٹیاں ہوئی ہیں اس کو یہ اجازت دی جائے کہ آپ مزید بچے اس لالچ میں پیدا کر سکتے ہیں کہ کیا ہو جائے؟ بیٹا. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جن کے 2 بیٹے ہو گئے وہ نسل رک گئی، جن کے بیٹیاں ہوئی تو وہ نسل چلتی رہے گی. تو 6 8 بیٹیاں ہوں گی بیٹے کی لالچ میں، تو گروتھ ریشو مرد اور عورت کا وہ نیچرل نہیں رہے گا. لڑکیاں دھڑام سے اور لڑکے مارکیٹ میں شارٹ ہو جائیں گے. اس کا بھی جواب کسی کے پاس، یہ تو ابھی ابتدائے عشق خیر ہوتا ہے کیا، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. یہ میرے دلائل ابھی شروع نہیں ہوئے ہیں. نہیں آ رہی بات؟ یہ جو 2 بچوں والا فلسفہ ہے نا، اس کے خلاف ابھی میں نے دلائل شروع نہیں کیے. تو کچھ اور بھی کچھ سوالات ہیں، ایک اور سوال کر لیتا ہوں. نمبر 2، چیف جسٹس صاحب طریقہ بھی بتائیں کہ 2 بچوں کے بعد حمل روکا کیسے جائے. ایسا کوئی طریقہ جو صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو. کسی کا باپ بھی ایسا طریقہ آج تک ایجاد نہیں کر سکا کہ حمل بھی روکا بھی جائے اور صحت کو نقصان نہ ہو. وہ گورے نہیں کر سکے ایسا کوئی طریقہ. میرے پاس ریٹن میں گوروں کے ڈاکٹروں کے انگلش میں حوالے ان کی کتابوں کے ساتھ موجود ہیں، جو نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آج تک کوئی ایسا طریقہ ایجاد نہیں ہوا کہ آپ حمل روکنے کی کوشش کرو اور مرد یا عورت کی صحت کو نقصان نہ ہو. یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ نیچرل ہے نا. دیکھو ہم جب روٹی کھاتے ہیں
تو ہمارے ایک فوراً میدے میں تیزاب بننا شروع جو روٹی کو ہضم کرے. اگر آپ روٹی کا نوالا چباؤ اور نگلنے سے پہلے باہر پھینک دو تو میدا کیا ہو جائے گا؟ خراب, کیونکہ نیچر کے آپ کیا چل رہے ہو؟ خلاف. اسی طرح اگر آپ نگل لو, یعنی اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ روٹی کو چبانے کے بعد نگلنا. نگلنے پر پابندی لگاؤ گے روٹی کو تو مصیبت. اگر آپ نگلنے تو حکم دو, گورنمنٹ حکم دے کے نگل تو لو, مگر اس کو ہضم کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کیا ہے؟ پابندی. نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یا ہضم پر تو پابندی ہے, آگے واش روم جا کے اسے پاس کرنے پر بولو نا بھائی پابندی, پھر بھی مصیبت. کیا مطلب؟ جو کام نیچرل ہوتا ہے نا, پھر آگے اس کے جو جو نتیجے نیچرل نکلتے ہیں, کہیں بھی آپ بریک لگاؤ گے تو ڈسٹرب کون ہوگا؟ انسان کی باڈی. یہ جو اللہ نے میاں بیوی کا تعلق رکھا ہے نا جنسی, یہ تب تعلق ہوتا ہے تو یہ نیچر ہے کہ اس کے نتیجے میں حمل ٹھہرتا ہے. پھر جب حمل ٹھہرتا ہے تو یہ نیچرل ہے کہ وہ بچہ دنیا میں آئے گا. جب بچہ دنیا میں آئے گا تو نیچرل ہے کہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوگا. کسی بھی اسٹیپ پہ آپ بریک لگاؤ گے تو بیڑا غرق ہوگا عورت کا. لیکن ہمارے ہاں فیملی پلاننگ والے عورت کی صحت کے نام پہ اس کو بیوقوف بنا رہے ہیں. عجیب بات ہے. کہہ رہے ہیں اس سے صحت خراب ہوگی. تو یہ صحت اگر خراب ہوتی تو یہ پروسیس نیچرل نہ ہوتا, یہ نیچر کے خلاف ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جج صاحب یہ بتائیں گے کہ وہ کون سا طریقہ ہے جس کو اختیار کیا جائے گا اور صحت خراب نہیں ہوگی. میری نظر میں صرف ایک ہی طریقہ ہے, وہ یہ کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب آنا چھوڑ دیں. اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ نہیں ہے. تو پھر آلٹرنیٹ راستہ جج صاحب کے ذمے ہے کہ جب مرد اپنی خواہش پوری نہیں کرے گا تو وہ کہاں جائے گا؟ پھر وہ کیسے اپنی خواہش پوری کرے گا؟ یہ سوال کس کے ذمے ہے؟ جج صاحب کے ذمے, کہ وہ اخبار میں اناؤنس کریں گے کہ میں نے یہ اسٹیٹمنٹ تو دے دی ہے کہ 2 بچے اچھے, مگر ان تمام سوالات کے جواب کہ جو مرد شادی کرنا چھوڑ دیں یا بیگم کے پاس جانا چھوڑ دیں تاکہ بچہ نہ ہو, تو ان تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ میرے پاس تشریف لائیں. میں نے اس کا کوئی ایسا آلٹرنیٹ نکالا ہے, کیونکہ مرد کو جب خواہش پیدا ہوگی تو پھر بیوی کے پاس جانا بھی کیا ہے؟ نیچرل ہے. اگر وہ نہیں جائے گا تو اس کی صحت کو کیا ہوگا؟ تبھی تو کنواروں کے منہ تو دیکھو بیچاروں کے, یہ جتنے چھڑے چھاٹ ہیں ان کے چہروں پہ رونق نہیں ہوتی. میں نے تو جس کنوار میں شکل دیکھ کے بتا دوں کنوارا ہے سالا, چہروں پہ رونق ہی نہیں ہے. جیسے ہی شادی ہوتی ہے دولہا کے چہرے پہ رونق آتی ہے کہ نہیں آتی؟ پہلے دن تو وہ بیوٹی پارلر کی رونق ہوتی ہے, لیکن 5-6 دن کے بعد بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کمبخت کی معذرت کے ساتھ یعنی اتنے عرصے کے بعد ہوئی ہے تو کمبخت ہی کہیں گے نا کہ اس کی شادی. دلہن کے چہرے پہ بھی نور ہوتا ہے, ایک الگ سے ہوتا ہے, رونق ہوتی ہے. دولہا کے چہرے پہ بھی پکڑا جاتا ہے وہ یہ نہ کہ بھائی شادی ہوئی ہے. تو نیچرل ہے نا, جب تک نیچر کے خلاف چل رہے تھے تو صحت خراب, اب نیچر پہ آ گئے تو صحت اچھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو جج صاحب اس کا حل بتائیں گے کہ جانا چھوڑ دیں, پرہیز کرنا شروع کر دیں. تو جج صاحب کے پاس اس کا آلٹرنیٹ, گورے کے پاس تو ہے, انہوں نے زنا کے سینٹر کھول دیے. انہوں نے کہا شادی نہ کرو, اولاد پیدا نہ کرو, یہ کام کرتے رہو بیٹھ کے. ہمارے پاس تو میرے بھائی ایسا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. تبھی پھر ان میں زنا کاری کی وجہ سے دوسری بیماریاں پھیل گئیں. صحیح ہے نا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو ان ساری چیزوں کو نہیں مانتے, پھر بھی اتنی لمبی عمریں کیوں ہوتی ہیں؟ بھائی بیماری کا ایک سبب ہوتا ہے مگر صحت کے 100 اسباب ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر وہ ان چیزوں پہ نہ پڑتے تو ان کی عمر اگر آج 80 سال ہو رہی ہے نا تو 100 سال سے اوپر جاتے وہ لوگ, کیونکہ وہ لوگ سگریٹ بھی پیتے ہیں, وہ لوگ ڈرگس بھی لیتے ہیں, پھر بھی وہ 80 سال تک زندہ رہتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ڈرگس لینا صحت کے لیے فائدہ مند ہے, شراب پینا صحت کے لیے فائدہ, ایسا تو نہیں. وہ تو خود مانتے ہیں کہ شراب پینا صحت کے لیے نقصان دہ. انگریز اگر شراب پی کے بھی 80 سال زندہ رہ رہا ہے, اس کا مطلب اگر وہ شراب نہ پیتا تو 120 سال زندہ رہتا. شراب بہرحال نقصان دہ ہے. تو ان کی عورتیں پھر بھی اتنا جو عمریں لمبی ہو جاتی ہیں ان سب کاموں کے باوجود, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ یہ چیزیں نہ کرتے تو ان کی صحتیں اور زیادہ اچھی ہوتی. اور ہمارے پاس بیماریوں کے ویسے ہی درجنوں اسباب موجود ہیں, گندا پانی, گندی ہوا, ٹریفک کے دھوئیں, ڈیزل, اور ہوٹلوں کے میں پتہ نہیں کن کن چیزوں کا گوشت کھا رہے ہیں. قیمہ تو کبھی بھی ہوٹل کا میں کھاتا ہی نہیں ہوں, کیا پتہ کیا کوٹ کے لے آئے وہ بھائی. گوشت میں تو پھر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے نا آدمی کچھ ہے, پتہ نہیں کیا چھیچڑے کیا, بہت ہی جب تک سامنے نہ بنے تو ہم قیمت میں تو گوشت بھی نہیں کھاتا. جو گوشت کا شوربہ ہوتا ہے نا, سالن, بالکل سامنے کٹوا دو بکرا اپنے سامنے یا گائے کا, پھر تو سمجھ میں آتا ہے.
تو ہمارے تو صحتوں کا پہلے ہی بیڑا غرق ہے. اگر ہم اور نیچر کے خلاف چلنا شروع ہو جائے تو ہم تو بالکل ہی بیکار ہو جائیں. کتنا زیادہ بریسٹ کینسر پھیل رہا ہے خواتین میں, کتنا زیادہ, کتنی بیماریاں پھیل رہی ہیں. تو میں یہ چیف جسٹس سے سوال کروں گا کہ ان تمام سوالوں کا آپ جواب دیں, اس کے بعد آپ کہیں کہ 2 بچے ہی اچھے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور اس کا جواب وہ نہیں دے سکتے معذرت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا. جو اسلام نے ہمیں کہا ہے نا, جو اسلام نے کہا ہے. اور ایک بات آخری بات سے بات نکل رہی ہے, یاد رکھو حکومت کا کام مینجمنٹ ہوتا ہے. حکومت کا کام کیا ہوتا ہے؟ مینجمنٹ. حکومت عوام کو اپنی غلام نہیں بنا سکتی. اسلام جو دنیا میں آیا ہے نا, وہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانے کے لیے. یہ بھی بت پرستی کی ایک قسم ہے کہ آپ کے پاس خدا کا قانون موجود ہو اور اس قانون کے مقابلے میں حکومت کے قانون کو آپ فالو کر رہے ہو. اگر اللہ کا قانون موجود نہیں ہے پھر آپ حکومت کو فالو کرنا فرض ہے, بلکہ یہ تو اللہ ہی کا حکم ہے. ریڈ سگنل پہ رکنا ہے یا چلنا ہے, اس بارے میں قرآن اور سنت نے ہمیں کچھ نہیں بتایا. حکومت نے بتایا کہ بھئی ہمارا قانون ہے ریڈ پہ رکنا ہے اور گرین پہ چلنا ہے, تو ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. اللہ ہی کا حکم ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, حکومت کی مان کے چلو. لیکن جہاں اللہ کا قانون موجود ہے وہاں گورنمنٹ کو قانون سازی کی اجازت نہیں. اگر کرے گی اس کا مطلب حکومت لوگوں کو اللہ کی غلامی سے نکال کے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کی غلامی میں لا رہی ہے. یہی چیز تو ختم کرنے کے لیے اسلام دنیا میں آیا ہے. اگر آپ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ حکومت کو ماننا درست ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بھی پتھروں کے بنے ہوئے بت کے قائل ہو. بت تو بت ہوتا ہے, چاہے وہ مجسمہ بنا کے کھڑا کر دو اپنے سامنے, یا کسی انسان کو اللہ کے مقابلے میں قانون, اس کے اللہ کے مقابلے میں جو قانون ہے اس میں فالو کرنا شروع کر دو. تو ہمارے پاس اسلام میں واضح ہدایات موجود ہیں. تزوج الودود الولود, ایسی عورت سے نکاح کرو جو اولاد تمہیں زیادہ دے. بعض لوگ کہتے ہیں اصل میں اس زمانے میں چونکہ جنگوں میں مجاہدین کی ضرورت تھی تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نسل بڑھاؤ. اصل بات یہ ہے کہ اس زمان آج کل جو نسل روکنے کی سب سے بڑی وجہ ہے معاشی, جو لوگ کہتے ہیں نا معاشی معیشت کا بے اعتدالی ہے, معاشی ترقی نہیں ہے. اس زمانے میں جو غربت تھی نا, یہ تو قرآن نے بیان کی ہے, اس زمانے میں چونکہ حمل روکنے کے طریقے ایجاد نہیں ہوئے تھے تو لوگ کیا کرتے تھے, بچے کو پیدا ہونے کے بعد قتل کرتے تھے کہ ہم اسے کھلائیں گے کہاں سے. اتنی غربت شاید پوری دنیا میں کہیں بھی آج بولو بھائی نہ ہو کہ باپ دشمنی میں نہیں اپنے بیٹے کو مار رہا. عرب تو بیٹوں پہ فخر کرتے تھے, بیٹا پیدا ہو گیا تو اس لیے مار رہا ہے کہ میرے کھانے کے لیے روٹی مشکل سے مل رہی ہے, یہ کہاں سے کھائے گا. ایسی غربت میں اور ایسی رزق کی تنگی کے وقت میں اسلام نے حکم دیا کہ اولاد کثرت سے پیدا کرو. نحن نرزقکم وایاہم, ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی. اب کیا ایسی غربت ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو اس لیے قتل کرتے ہوں؟ ممکن ہے آپ اخبار سے نکال کے 4 واقعات بیان کر دیں, 2-4 واقعات تو ہو سکتے ہیں, عمومی ماحول نہیں ہے ایسا. اس زمانے میں عمومی ماحول بن چکا تھا. تو ایسی غربت کے وقت میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اولاد کیا کرو, نسل بڑھاؤ. تو آج کباب پراٹھے کھانے والے 1-1 کروڑ روپے ماہانہ آمدن, بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں اور ان کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کے بچے کتنے ہونے چاہیے. تو یہ پاگل پنے والی باتیں ہیں, سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ اسلام کے حکم کے کیا ہے, بولو بھائی خلاف ہے. اگر حکومت قانون بنا بھی دیتی ہے ایسا تو ہمارے لیے اس قانون کی کوئی حیثیت, میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ ایسے بحثیں چلنا شروع ہو, کوئی بھروسہ نہیں کہ یہ قانون بن بھی جائے. تو اس قانون کو ادھر سے سننا ہے, ادھر سے کیا کر دینا ہے, یہ ہم حکومت کو اپنے داخلی معاملات میں دخل اندازی کی اجازت نہیں دے سکتے. کہ میرے کتنے بچے ہوں یہ میں گورنمنٹ سے پوچھ کے پیدا نہیں کروں گا, کیونکہ گورنمنٹ میری خدا نہیں ہے, میرا باپ نہیں ہے. وہ اس معاملے تو باپ کی نہیں سنتے صحیح ہے نا. اگر ہمارے ابو کہہ دیتے بیٹا 2 ہی بچے ہونے چاہیے, میں کہتا اپنے ابو سے کہہ دیتا کیوں بھائی, یہ تو میرا حق ہے نا کہ کتنی اولاد ہوگی. تو جب ہم اس معاملے اپنے ابا کو لفٹ نہیں کرا سکتے, گورنمنٹ کو کیسے لفٹ کرائیں گے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ گورنمنٹ کے خلاف بغاوت کریں, جو جائز قوانین ہے جہاں اسلام نے رہنمائی نہیں کی وہاں تو حکومت کی اطاعت کرنا فرض ہے, لازم ہے. لیکن جہاں اسلام کا حکم موجود ہے وہاں ہم اپنی گورنمنٹ کے حکم کو, گورنمنٹ کو یہ اختیار نہیں ہے. اسی طرح 13 سال کی بچی کا نکاح, یہ اجازت کس نے دی ہے؟
اسلام نے حکم دیا بچی بالغ ہوتے ہی اس کا حدیث میں بھی آتا ہے کہ اچھا رشتہ مل جائے تو فوراً کیا کر دو, نکاح. اب گورنمنٹ نے اگر 18 سال کی شرط لگائی ہے تو شریعت میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی اوقات نہیں ہے اس کی. تو آپ کو اپنی بچی کے لیے اچھا. ہاں یہاں بھی ایک سوال ہے کہ میں حکومت سے یہ پوچھتا ہوں, جن لوگوں نے بھی 18 سال کا قانون بنایا ہے, 13 سال کی بچی میں پوری دنیا کے سائنسدان میڈیکل ڈاکٹر جو ہے نا وہ متفق ہیں کہ اس میں سیکچول ڈیزائرز پیدا ہو جاتی ہیں. اب اس کو 14, 15, 16, 17, 18 5 سال تک اس کی جنسی خواہش پوری کرنے سے زبردستی روکنا, یہ اس لڑکی پہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ یہ ظلم ہے. ہاں یہ قانون تو آپ بنا سکتے ہیں کہ اس کے باپ نے اگر اس کی ایسی جگہ شادی کی ہے جو بالکل اس کے جوڑ کا نہیں ہے تو ایسے باپ کو کیا ملے گی؟ یہ قانون صحیح ہے. بعض دفعہ ایسی جگہ شادی کر دیتا ہے, کیونکہ بعض گاؤں میں دیہاتوں میں دستور ہے کہ کم عمر بچیوں کی شادی پیسے لے کے بڈھے سے کر دیتے ہیں, پیسے کھاتے ہیں, وہ بیچتے ہیں بیٹیاں. اس پر تو قانون سازی ہونی چاہیے کہ بھائی تم نے بیٹی کا مفاد کیوں سامنے, اب پیسے کیوں لیے, بکتی ہیں لڑکیاں بہت سے علاقوں میں. یہ یقیناً اس حکومت اگر اس پہ سزا رکھے کہ جس باپ نے اپنی بیٹی کے بدلے میں پیسے لیے اپنی جیب میں ڈالے, وہ کہاں ہو جائے گا خادم حسین کے ساتھ, ہم اس کی تشکیل کر دیں گے یا اس کو یعنی جیل میں دے بھیج دیں گے. تو یہ قانون بالکل شریعت کے مطابق ہے, کیونکہ اسلام میں حکم ہے ہم پلہ نکاح ہونا چاہیے بیٹی. لیکن سرے سے پابندی لگا دینا یہ کیا ہے, لڑکی پر کیا ہے. تو جن لوگوں نے پابندیاں لگائی ہیں نا باہر ملکوں میں, ان کے یہاں پھر لڑکیاں بوائے فرینڈ بناتی ہیں, دوستیاں لگاتی ہیں. تو ایسے قوانین کی کوئی ویلیو نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو حکومت کو چاہیے قانون بنانے سے پہلے اسلام کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیا کریں. لوگ اس کو مانیں گے کہ بھی نہیں مانیں گے, اور قانون ایسا بنانا کہ لوگ نہ مانیں, پھر لوگوں میں بغاوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, پھر وہ جو ماننے کی چیزیں اس کو بھی نہیں مانتے. تو اس لیے کوئی سمجھدار آدمی جائے حکومت کے ایوانوں میں جا کے ان کو سمجھائے کہ تم کیا کر رہے ہو, ایسی چیزیں کیوں بنا رہے ہو. اور میں دیکھ رہا ہوں دھڑا دھڑ لوگ 13, 14 سال کی بچیوں کی شادیاں کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو اچھا رشتہ ملتا ہے. ان کو پتا ہے یار اگر میں 18 سال تک انتظار کیا یہ رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا. اب وہ گورنمنٹ سے تھوڑی پوچھیں گے, وہ کہیں گے بچی کا مستقبل میں نے دیکھنا ہے. ہاں رشتہ نہ ملے پھر جائز نہیں ہے, یاد رکھو. جلد بازی اتنی کرنا بچی کی شادی میں کہ کسی کو بھی پکڑا دی, بلکہ رشتہ نہ ملے تو 40 سال میں بھی نہ کرو. اچھا رشتہ نہیں ملتا تو محض جلد میں بعض لوگ ٹہلانے کی کوشش میں ہوتے ہیں, بیٹی کو کیا کرو بس جلدی سے گھر سے نکالو, یہ بھی ظلم ہے اس کے اوپر. اور بھی بہت کچھ ہے چیف جسٹس کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے. جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ درود پڑھنا ایک حدیث ہے مگر ضعیف ہے. باقی جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کی الگ سے فضیلت موجود ہے, سمجھ رہے ہو. حدیث میں آتا ہے جمعے کے دن درود زیادہ فضیلت ہے اس کی. اگر کوئی بندہ عشاء کی نماز کے بعد نہ سو نہ سکے تو کیا نماز تو ہو جائے گی مگر ثواب کم ہو جائے گا. تہجد کا ثواب زیادہ اسی وقت ہے جب آپ سوئیں اور سو کے اٹھ کے تہجد پڑھیں. جناب داڑھی سے متعلق جانا جاتے ہیں اور جسمانی اور قدرت کی حساب سے داڑھی مکمل نہ آئی ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے, جبکہ گھر والے کہتے ہیں کہ داڑھی رات کو سوئے وغیرہ. اور بھائی جان داڑھی کاٹنا کسی صورت میں جائز نہیں, حرام ہے. جب تک ایک مٹھی داڑھی نہیں ہو جاتی آپ اس کو نہ کینچی لگا سکتے ہیں نہ بلیڈ لگا سکتے ہیں. گھر والوں کو کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی چونکہ پابندی نہیں, لہٰذا گھر والے کہتے رہیں گے. اگر مسجد میں درس, ہم نے بتایا ہم اللہ کے پہلے غلام ہیں, باقی سب لوگوں کے ماں باپ کے بھی بعد میں ہیں, پہلے کون ہے؟ اللہ. اسلام نے ہمیں والدین کی اطاعت کا بھی حکم دیا, حکمرانوں کے ساتھ اچھے سلوک کا بھی حکم دیا. اسلام حکمرانوں کی توہین کی اجازت نہیں دیتا, لیکن اس کی بھی کیا ہے حدود ہیں. حکمرانوں کی بات کو ماننا چاہیے, ان کی عزت کرنی چاہیے, اور ان کی کوتاہیوں کو, ان کی ذاتی جو کوتاہیاں ہیں, یہ تو احادیث میں آتا ہے کہ بادشاہ ہے یا حاکم ہے, ذاتی طور پر جو بھی گناہ اس نے کیے ہیں وہ کس کے سپرد کر دو؟ اللہ کے. حدیث میں آتا ہے تم نے اس کی اطاعت ہی کرنی ہے تاکہ مسلمانوں میں کیا ہو؟ اتحاد ہو. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. تو اتنا ہمیں حکم دیا کہ حکمرانوں کی اطاعت کرو, ان کا ادب کرو, ان کا احترام کرو. مگر جب وہ اللہ کے قانون کے بالکل اپوزٹ کوئی قانون لے کر آئیں گے جس میں اللہ کی ہدایات ہمارے پاس موجود ہیں, تو پھر ہم اس میں پہلے کون ہے بھائی؟ اللہ ہے. تو پہلے اللہ ہے. اسی میں وہ بھی ہیں. حکومت کا قانون ہے کہ دوسری شادی آپ پہلی بیوی کی پرمیشن کے بغیر نہیں کر سکتے. اللہ کا قانون ہے کہ آپ کر سکتے ہیں بشرطے کہ آپ سب کے حقوق بولو بھائی برابر. تو اس لیے آپ کر سکتے ہیں. گورنمنٹ تو پابندی لگائے گی. اس کا بہتر ہے گورنمنٹ کی خود ہی کرا دو. وہ ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے دوسری شادی کی تو وہ اریسٹ ہو گئے نا. پہلی بیوی نے کیس کر دیا. جب عدالت میں گئے ہیں تو ضیاء الحق کا دور تھا, اس میں فوجی حکومتیں تھیں. تو فوجی جج بیٹھا ہوا تھا, کرنل. تو جج نے ان کو ڈانٹ لگائی. جب ان کا نمبر آیا نا,
جج نے ان کو ڈانٹ لگائی کہ کیا کرتے ہو تم. ان کا دماغ ہی نہیں کہ میری پہلی بیوی نے میرے خلاف کیس کیا ہے, ان کے ذہن میں یہ بات آئی نہیں رہی. یہ کہہ رہے ہیں میں کبھی اسمگلنگ کیا کرتا تھا پہلے نا, تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ شاید وہ کہیں مخبری ہو گئی ہے, حالانکہ وہ توبہ کر چکے تھے, چھوڑ چکے تھے. تو کہ میں نے کہتے ہیں میں نے جج صاحب سے کہا جج صاحب کرتا تھا اب نہیں کرتا. جج کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یعنی جج تو پورا تھا تم نے دوسری شادی کی ہے کہ کیوں کی ہے, یہ یعنی یہ کیا کرتے ہو تم کو, کرنے کا کام ہے, یہ کہنا چاہ رہا تھا جج. تو کہہ رہے ہیں میں نے کہا کہ وہ تو کرتا تھا اب تو نہیں کرتا. اب وہ کرنل بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ, وہ پٹھان تھا جج بھی نا, بڑا کڑک آدمی. اس نے غصے سے پوچھا کیا مطلب بھائی کہ تمہاری بیوی میں کیا خرابی تھی, اب سمجھ میں آیا اس کے نا. جج نے پوچھا کہ تمہاری پہلی بیوی میں کیا خرابی. اس نے کہا سر کوئی خرابی نہیں, بہت اچھی ہے میری بیوی, اولاد نہیں ہے. سر اولاد بھی ہے, پھر کیوں کی ہے دوسری شادی. تو تمہیں پتہ نہیں کہ پاکستان کے قانون میں بیوی کی پرمیشن کے بغیر شادی کرنا جرم ہے. تو یہ مجھے اپنا قصہ خود سنا رہے تھے, کہہ رہے میں نے کہا سر پاکستان کے قانون میں جرم ہے مگر اللہ کے قانون میں جرم نہیں ہے. وہ جج بھی بڑا خاندانی تھا, تھے ہیں تو یہ چیف جسٹس بھی مسلمان ہی ہے جن کے بارے میں نے یہ میرا جب کلپ بنائے نا تو یہ والے جملے بھی چیف جسٹس کے اس میں ڈال دیں. ہیں مسلمان, بہرحال بعض دفعہ مس گائیڈ ہو جاتے ہیں, تو میں نے کچھ زیادہ کہہ دیا میرا خیال ہے. کہا تو صحیح ہے مگر میں گزارش کروں گا کہ انہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے, امید ہے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ یہ دلائل سن کے چیف جسٹس اپنی بات سے بے شک رجوع نہ کریں, لیکن دوبارہ ایسی بات نہ کریں, بس ہماری یہ گزارش ہے. اور ان کے بعد بھی کوئی اس قسم کی حماقت کرنے کی کوشش نہ کرے. قوم کو ایسی باتوں کی ضرورت نہیں ہے جن پہ 10 سوالات کھڑے ہوتے ہوں. تو چونکہ بہرحال مسلمان تھا, تو جب یہ بات سنی نا کہ اللہ نے اجازت دی ہے تو وہ اس کا غصہ کیا ہو گیا, ٹھنڈا ہو گیا. جج کتنے ہی برے ہوں, میں نے ایک بات دیکھی ہے کہ جب ان کے سامنے قرآنی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو تھوڑا سا نرم پڑ جاتے ہیں. ایک کیس میرے سامنے آیا تھا ایسا, وہ عدالت میں ایک صاحب گئے, جج نے ان کو ڈانٹ لگائی, انہوں نے قرآنی آیات پڑھی تو جج کا غصہ ایک دم. تو اتنے بھی برے ہمارے ججز نہیں ہیں جتنا ہم ان کو سمجھتے ہیں, اتنے بھی لبرل نہیں ہیں. تو گائیڈنس صحیح نہیں ہوتی بعض دفعہ جو دلائل دینے والا ہے اس کے دلائل مضبوط نہیں ہوتے. تو جب وہ قرآن کی آیت پڑھی تو وہ ایک دم نرم بھی پڑ گیا. اور پھر کہتے ہیں اس نے کیا کیا کہ جتنے بھی لوگ تھے نا عدالت کے کمرے میں سب کو باہر نکال دیا جج نے. کہہ رہا مجھے بلایا, قریب میں کرسی بلائی اور جو وہاں چائے والا ہوتا ہے اس کو بولا 2 چائے لے کر آؤ. کہہ رہا ہے اور مجھے اپنا کارڈ دیا, بولا اور کوئی مسئلہ ہو تو میرے سے رابطہ کرنا. کہہ رہا میں نے کہا سر وہ کیس کا. کہہ رہا ہے چھوڑا میں نے بھی 2 کی ہوئی ہیں یار. اور کہہ رہا ہے میں نے کون سا بیوی سے پوچھ کے کی ہے, جج خود کہہ رہا ہے جو آرمی کے کرنا. کہہ رہا ہے بیوی سے پوچھ کے کون کرتا ہے, بیوی کہاں اجازت دے گی, بیوی کس کی پاگل ہے جو اجازت دے گی. تو کہہ رہا ہم نے بھی کی ہوئی ہے. پھر اس نے خود بتایا, کہہ رہا میں تمہیں اندر کرنے کے چکر میں تھا, میرا ارادہ تمہیں کیا کر دوں گا, لیکن میں نے تمہاری صاف گوئی کی وجہ سے تمہیں یہ پروٹوکول دے رہا ہوں. وہ صاف گوئی کیا ہے, تم نے پہلی بیوی پہ الزام, کہہ رہے جتنے دوسری شادی کے کیسز آتے ہیں پہلی بیوی کو زبردستی بدنام کرتے ہیں. جس بیچاری کو ایک تو غم اس کا ہوا کہ سوکن کیوں آئی, اوپر سے ساری بلی کس پہ ڈال دیتے ہیں. میں بھی لوگوں سے کہتا ہوں, مجھے جب فون کر کے لوگ کیا کرتے ہیں اپنی پہلی بیوی کی برائیاں میرے سامنے شروع کر دیتے ہیں, حضرت میری بیوی میں اس لیے میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, میری بیوی میں یہ. میں نے کہا یار اس کے لیے اپنی پہلی بیوی کو بدنام کرنے کی ضرورت کیا ہے. آپ بولو حضرت میری بیوی بہت اچھی ہے کیونکہ اللہ نے اجازت دی ہے, میں حقوق پورے ادا کروں گا اس لیے میں کرنا چاہتا ہوں. خام ایک جھوٹ بول کے بلا وجہ ایک معصوم, ایک تو بیچاری پہ تکلیف تو ہوتی ہے تو نیچرل ہے نا, ایک تو غم اس کو یہ کہ سوکن اوپر سے اس کو پورے محلے میں کیا کر دیا, ذلیل کر دیا, بدنام کر دیا. تو جج نے کہا کہ جو بھی یہاں آتا ہے دوسری شادی کے کیس میں, پہلی بیوی نے اندر کیا ہوتا ہے نا اس کو کیس میں, تو وہ جواب یہ کیا کہتے ہیں, میری بیوی صحیح نہیں ہے. تو مجھے یہ اچھا لگا کہ تم نے بیوی پہ کوئی الزام نہیں لگایا. تو کہہ رہے چائے بھی پلائی, کارڈ بھی دیا اور بولا چلو شاباش. اور میرے پہلی بھی وائف کو فون کیا, بولا یہ گھریلو مسائل ہیں ان کو عدالتوں میں. کیسا خاندانی جج تھا یار, کتنے ایسے ہی جج سارے خاندانی ہو جائیں تو ملک میں کیا آ جائے گا. اس نے بولا یہ تمہارے گھریلو مسائل ہیں, شادی کر لی یہ ہو گیا, ان کو گھروں میں بیٹھ کے شریفوں کی طرح عدالتوں میں اچھے لوگ نہیں آتے. یعنی فیملی میٹر لے کے ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عدالتوں میں نہیں آتے. گھر کے مسائل کیا کرو, گھر میں حل کرو, بیٹھو جرگا ورگا بٹھاؤ, بھائی ٹھیک ہے اب کر لی, اب اس کو کیسے مینیج کرنا ہے, کچھ اور کچھ حقوق کروا لو اس کے, وہی اتنے پیسے دے دو, اس کو مہر میں اضافہ کر دو وغیرہ وغیرہ. یہ میں طریقے بھی بتا رہا ہوں عورتوں کو. اچھا بھائی, اگر مسجد میں درس یا حدیث دیا جا رہا ہے تو مقتدی کا مسجد سے اٹھ کے جانا جائز ہے اگر کام وام ہو. حدیث میں کلمہ لا الہ الا اللہ کے بڑے فضائل ہیں, تو اگر لا الہ الا اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو لا الہ الا اللہ ایک مکمل کلمہ ہے, جب لا الہ الا اللہ کا ورد کریں تو لا الہ الا اللہ ہی ہے حدیث میں.
باقی محمد رسول اللہ یہ اس لا الہ الا اللہ کا بطور ذکر کے حصہ نہیں ہے، کلمہ شہادت کے طور پہ حصہ ہے. تو ذکر جب کریں تو صرف لا الہ الا اللہ، اور علماء کہتے ہیں 10-15 دفعہ جب لا الہ الا اللہ کہیں تو ایک دفعہ کیا کہہ لیں؟ محمد رسول اللہ. تو یہ طریقہ ہونا چاہیے تاکہ حدیث کی مطابقت ہو جائے. باقی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی پورا کرنا چاہے تو پابندی نہیں ہے، لیکن یہ جو ذکر اذکار ہے نا یہ توقیفی ہیں. کیا مطلب؟ حدیث میں جیسے آئے گا اسی کو فالو کرنا پڑے گا. تو حدیث میں صرف آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تو ہمیں پھر جب ذکر کریں گے تو وہ انہی ورڈنگ کا بھی ہم نے خیال کرنا ہے. فرض نماز کے بعد ممبر کے سامنے لوگ سنتیں ادا کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں کیمروں کی سیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. بھائی کیمروں کی سیٹنگ ہوتی ہے تو مجبوری ہے نا بیان میں، تو سنتوں لوگوں کو چاہیے کہ تھوڑا دائیں بائیں، ایک اجتماعی نظم کو برقرار رکھنا پہلے ضروری ہے نا. اگر بہنیں گھر رکنے آئیں تو بیوی پر بوجھ ڈال سکتے ہیں 18 روٹیوں کا. بہنیں جب گھر رکنے کے لیے آئیں تو ایک وقت کا کھانا اپنی بیوی سے پکوائیں کہ میری بہن آئی ہوئی ہے تو آج کھانا کون پکائے گا؟ آپ پکا کے ان کو کھانا کھلاؤ گی، مہمان ہے. اگلے ٹائم سے بولیں کہ بہن تمہارے باپ کا گھر ہے یہ اب تم کیا کرو؟ خود پکاؤ. چلو میری بیوی کے لیے نہیں تو اپنے لیے خود پکاؤ. تو یہ جا کے پھر بیوی پہ اتنی ذمہ داریاں ڈالنا. میں ساس سسر کی خدمت کا قائل ہوں. جو عورتیں اپنے ساس سسر کی خدمت نہیں کرتی میں کبھی بھی ان کو اپریشیٹ نہیں کرتا. گھر میں بزرگ ہیں تو آپ کو اخلاقی خدمت کرنی پڑے گی، لیکن میرے بھائی اس خدمت کی بھی کوئی ایک حد. چلو ساس سسر کی ہے تو وہ دیوروں کا بھی سارا بوجھ اس پہ ڈالا ہوا ہے. چلو ایک وقت میں ڈال دیا تو اگلے وقت میں اس کو تھوڑا چھوٹ دے دو. روزانہ سارے دیوروں کے پینٹیں وہ استری کر رہی ہے، پھر بہن آ رہی ہے 10 دن رہنے کے لیے، ساری بہنوں کا کھانا 10 دن تک وہ اس کی خدمت کر رہی ہے. یہ ظلم ہے عورت کے اوپر. کمزور کو جو ہے نا اتنا نہیں آپ اس کے اوپر بوجھ ڈالیں کہ بہت سی عورتیں کہہ نہیں پاتی ہیں بیچاری، لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری خاندانی پرمپرا ہے. تو یہ ظلم جائز نہیں ہے ایک وقت کا. باقی اس سے بعد بہن کو بولے چائے بھی خود پیو گی، پانی بھی کیا کرو گی. بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے آ کے لیٹ جاتی ہیں، بولیں یہ لے آؤ وہ لے آؤ نا، یہ کر لو وہ کر لو. خود ہلو نا یار، خود ہلو. یہ تو پھر بھی میں کہتا ہوں 1-2 ٹائم کا کھانا بیوی کو چاہیے کہ وہ بہن کے لیے پکا لے، مہمان ہے. ہمارے حضرت اتنا کرتے تھے کہ اپنی خدمت میں اپنی بیوی سے، یہ تو بڑے خاندانی اخلاق ہیں جو مارکیٹ سے کیا ہیں. عورت کو چاہیے خود سے شوہر کی خدمت کرے اور اپنے سسر اور ساس کی. باقیوں کی خدمت کرے نہیں کرے اس کی مرضی ہے، لیکن ساس سسر اور شوہر ان کی خدمت بڑھ چڑھ کے خود سے کرے. اور ساس اور سسر کو چاہیے کہ جب وہ خدمت کر رہی ہے تو آپ خود سے اس کا بھی خیال کرو، اس کو تھوڑا سا سوتے وہ کو نہ اٹھاؤ. اب ساس اگر بہت بوڑھی ہے بیچاری، اٹھ کے جا نہیں سکتی کچن تک، پھر تو چلو سوتی ہوئی بہو کو اٹھا دے. اگر خود سے جا سکتی ہے تو کوئی کسی سوتے ہوئے کو اٹھانا یہ کیا ہے؟ بولو بھائی. ہم نے کسی عالم بزرگ کو نہیں دیکھا بیوی سو رہی ہو تو اس کو اٹھا کے بولیں کہ ناشتہ بناؤ. سوتے ہوئے کو جگانا یہ کیا ہو جاتا ہے؟ بشرطے کہ 18 گھنٹے سے نہ سو رہی ہو. آواز تو صحیح آ ہی نہیں رہی ہے، کیا کریں یار، تصویر پہ گزارا کریں آپ لوگ. تو یہ کچھ اخلاق ہوتے ہیں میرے بھائی. خام خامے چائے بنا لو یار. میں الحمدللہ گھر والے اگر سو رہے ہوں تو خود ہی چائے تو میں پیتا نہیں ہوں، لیکن اگر بھی بنانی ہو تو کیا کرتا ہوں. ایک دفعہ پکڑا گیا تھا، کوئی ملنے کے لیے آیا، میں چائے بنا رہا تھا اور وہ رشتے والے آئے تھے، تو انہوں نے کہا ان کا تو گھر میں رو بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ نے چائے بناتے پکڑا ہے. ایک دفعہ ایک خاتون آئی تھی، جھاڑو لگاتے ہوئے پکڑ لیا تھا انہوں نے مجھے. واقعتاً میں جھاڑو لگا رہا تھا، آپ حیران ہوں گے. تو لگاتا نہیں ہوں الحمدللہ. ایک دن کیا ہوا کہ میں لگا رہا تھا، اب وہ پتہ نہیں مجھے واقعہ یاد نہیں کیوں لگا رہا تھا، کیا ہوا تھا، کوئی مجبور ہو گیا تھا یا کیا تھا مسئلہ تھا. اب یہ تو راز کی باتیں اللہ ہی جانتا ہے. تو یہ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تھے تو گھر میں گھر والوں کے ساتھ ہاتھ اتنے نیک ہم نہیں ہیں کہ آپ سمجھیں کہ اتنے جا کے ہاتھ بٹاتے ہیں، اتنے نیک ہم بھی نہیں ہیں. لیکن بہرحال نبی کے اخلاق ہم آپ کو بتا رہے ہیں. میں اس لیے کہ گھر والے بھی بیان سنتے ہیں نا، وہ بولیں گے یار آج تو بڑی بڑی چھوڑ رہا ہے بیٹھ کے، میں یہ بھی کرتا ہوں میں یہ بھی کرتا ہوں. تو جو ہے کیا نام ہے، یوٹیوب پہ ہر کچھ آ جاتا ہے، سب پکڑا جاتا ہے. آدمی بہت مشکل ہے جھوٹ بولنا آج کل. تو لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر وہ بوڑھے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے وہ اٹھا دیں سوتی، لیکن اگر جوان ہیں تو بہو جاگ رہی ہے تو بولیں، سو گئی ہے سونے دیں. بھائی آپ خود جا کے پانی پی لیں، خود چائے بنا لیں، چھوٹے موٹے کام کیا کر لیں خود ہی کر لیں. سوتے ہوئے کو نہ اٹھاؤ، یہ بڑا برا ہوتا ہے جب آدمی خود سو رہا ہو کوئی آپ کو آ کے اٹھا دے اور بولے یہ کرو، اور کوئی کام بھی اتنا امپورٹنٹ نہ ہو. یہ تو کوئی کسی کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے، کوئی ایسا بڑا مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے. تو شوہر کو بھی چاہیے کہ سوتی ہوئی بیوی کو نہ اٹھائے. جب شوہر کو جو جس کا حق بہت زیادہ ہے،
ہاں اگر کوئی عورت نالائق ہے, بے وقت پڑی رہتی ہے, یعنی ایسا بھی ہے کہ پوستی قسم کے جو بہویں ہیں اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گی, وہ 12 گھنٹے سوتی ہیں, 12 گھنٹے میں 2-4 منٹ کے لیے پھر جاگ کے پھر کیا رہتی ہیں, ایسی کا نہیں ہے, ایک نارمل روٹین کی بات کر رہا ہوں. اگر کوئی سو رہا ہے تو یہ بھی نہ پوچھیں کہ یہ سونے کا ٹائمنگ نہیں ہے. بھائی یہ نیند, خوراک, پیاس ایسی چیز ہے جس کے بعض دفعہ اصولی طور پر تو ٹائمنگ ہونا چاہیے, لیکن انسان بعض دفعہ ڈپریشن میں ہوتا ہے, بعض دفعہ رات کو نیند نہیں آئی وہ پھر سوتا ہے. تو اب گھر میں ایسا ماشاء اللہ لگا ہوا ہوتا ہے کہ اب بہو کو رات کو نیند نہیں آئی پھر بھی فجر کے بعد سونے کی اجازت نہیں ہے. بھائی اب نیند نہیں آئی تو سونے دو اس کو. تو اس لیے یہ چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی پہ بھی ظلم ہو جاتا ہے, یہ پھر کیا ہو جاتا ہے شریعت کے لحاظ سے ناجائز. ہمارے حضرت کیا کرتے تھے, تو وہ اپنی گھر والی کو کبھی اپنی اہلیہ کو یہ نہیں کہتے تھے یہ لے آؤ وہ لے آؤ, یہ فرماتے تھے مجھے ایسا لگتا ہے یہ تحکمانہ, جیسے کوئی باندھی رکھی ہوئی ہے گھر میں. اب گھر میں کھانا تو گھر والے ہی پکائیں گے ظاہر ہے, تو حضرت فرماتے تھے کھانا لگوا دیں. حالانکہ لگانا حضرت کی اہلیہ نہیں ہے, مگر حضرت یہ نہیں کہتے تھے کھانا لگا دیں. حضرت فرماتے تھے اس میں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں کیا کر رہا ہوں, کسی کو نوکر رکھا ہوا ہے اور ماسی کو آرڈر دے رہا ہوں, تو کھانا لگوا دیں. حالانکہ لگانا کس نے ہے, جب کھانا ختم ہو گیا تو حضرت فرماتے تھے کھانا کسی سے کہہ کے اٹھوا لیں, تو وہ خود ہی اٹھاتی تھی, کون تھا گھر میں. لیکن لب و لہجہ عزت دینے والا, اگلے کو لگے کہ یہ مجھے کیا دے رہے ہیں, عزت دے رہے ہیں. تو آپ اپنی طرف سے عزت دو, پھر بھی اگر خدمت نہ کرے تو پھر شکایت لگاؤ. بھائی کسی کو عزت نہیں دے رہے آپ نے, ٹھڈے مار مار کے جو ہے نا. ہمارے حضرت کبھی اس کے قائل نہیں تھے کہ بیوی سے پاؤں دبوائے جائیں یا جوتے پالش کروائے جائیں. ہمارے حضرت کے جتنے ہم نے اکابر قریب کے گزرے ہیں ماضی کے, مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے بھی بہت سختی سے رد کیا اس پہ کہ بیوی سے اپنے بوٹ پالش, کیونکہ بیوی کا جو رشتہ ہے وہ پیرالل ہے, برابر. آپ کو اللہ نے جو حاکم بنایا ہے نا, تو یہاں حاکم کا مطلب کیا ہے, سربراہ. جیسے تبلیغ میں 4 آدمی نکلتے ہیں تو ایک کیا ہوتا ہے, امیر. امیر کا مطلب جب ان کی رائے میں اختلاف ہوگا تو اس کی بات سنی جائے گی, اس کا فیصلہ حرف آخر. تو جب گھر میں کسی رائے میں اختلاف ہوگا تو آخری فیصلہ کس کا ہوگا, مرد کا. یہ مطلب ہے حاکم ہونے کا. اب تبلیغ میں کسی کو امیر بنا دیا, وہ لوگوں سے اپنے بوٹ پالش کروا رہا ہے, پوچھا لگوا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, سر کی جوئیں نکلوا رہا ہے اس سے کہ میں امیر ہوں. وہ بولیں گے بھائی اس کام کے لیے تھوڑی امیر بنایا ہے, امیر تو اس کام کے لیے بنایا کہ گشت کہاں کرنا ہے, متکلم کون ہوگا. تو اس میں سب کو اگر ہم رائے لیں تو پھر تو اختلاف ہوگا, کوئی فیصلے پر آئیں گے نہیں. تو حرف آخر آپ کی بات ہوگی, آپ کی رائے آخری ہوگی. متکلم آپ نے اپنے پالش کرنے پہ لگا دی, اپنی بغلوں کے بال نوچنے پہ لگا دیا اس کو بٹھا کے کہ میں امیر ہوں. تو اسی طرح بیوی کو ماتحت بنایا ہے اللہ نے شوہر کے. کیا مطلب, تم اطاعت کرو گی شوہر کی. تو اطاعت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کی کیا بن گئی, نوکر بن گئی یا غلام بن گئی. تو لہذا بات کرنے کا اسٹائل ایسا نہیں ہو جیسے نوکروں سے بات کی جاتی ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے باز. اسٹائل کیسا ہونا چاہیے, عزت والا, احترام والا. یہ لے آؤ وہ لے آؤ, یہ نہیں بھائی بیگم ذرا تھوڑی سی چائے ہو جائے گی, ایسے بیگم آج تھوڑی سی کیا ہو جائے گی, چائے ہو جائے گی. کہہ رہی نہیں بنا رہی, چلو میں بنا لیتا ہوں. بیگم تھوڑا سا ٹھنڈا پانی ہو جائے گا, ہے بھائی. اسٹائل کیسا ہونا چاہیے, بیگم تھوڑا سا کیا ہو جائے, آج تھوڑا سا ٹھنڈا پانی ہو جائے. بیگم آج تھوڑا سا کوئی اچھی چیز بنا لو. بیگم آج ٹائم پہ کھلا دو یار, بہت دن ہو گئے ٹائم پہ کھایا نہیں ہے, ٹھیک ہے. بہت دن ہو گئے بیگم, تمیز سے عزت کے ساتھ کھانا, ہوٹلوں میں ہی کھا رہے ہیں آج, تمیز سے کھلا دو. تو اس طرح اسٹائل تھوڑا سا یہ ہونا چاہیے. اگر شریف خاندان کی ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گا اس کے, اگر اچھے خاندان کی ہوگی تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. اگر اچھا خاندان ہی نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی علاج, پھر اس کو پولیس بھی سیدھا, کیونکہ پولیس والوں کی بیویاں, پولیس والوں کے بھی فون آتے ہیں میرے پاس, بیوی سیٹنگ پہ نہیں آ رہی. کہتے ہیں یار تم نے بڑے بڑے گنڈوں کو سیٹ کر لیا ہے. کہہ رہے ہیں یار گنڈوں کو سیٹ کر لیا بڑے بڑے, بیگم سیٹنگ پہ. میں نے کہا گوگل پہ سرچ کرو, ہر چیز مل جاتی ہے, بیوی کو قابو کرنے کا طریقہ نہیں ملتا گوگل پہ. میں نے کئی دفعہ لکھ کے دیکھا, نہیں آیا, جواب ہی نہیں آیا. فرض, سنت, مستحب, واجب اور نفل میں لمبا فرق ہے, بہت ٹائم ہو گیا. میں سافٹ ویئر, یا پھر بہت لمبا سوال ہے. اقامت کے دوران کب کھڑے ہونا چاہیے, دونوں قول ہیں. بعض کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ پہ ہونا چاہیے, بعض فقہا کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پہ جب اذان ختم ہو, وہ اقامت ختم ہو تب ہونا چاہیے. دونوں قول ہیں. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ضروری ہے, بیان کر دیں. یہ پھر اگلی دفعہ بیان, بہت ہو گئے بھائی, بس بہت کافی, اگلی دفعہ دے دو. یہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.